فخر دیوبند، مناظر اسلام، فاتح مماتیت، مادر مجاہد جناب حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ ایک تکتہ پڑھنا چاہتے ہیں بزدار صاحب۔ حضور حنفیہ دی دل دیاس، حنفیہ دی دل دیاس حضرت الیاس گھمن، حنفیہ دی دل دیاس حضرت الیاس گھمن، ساری بجھئیے پیاس حضرت الیاس گھمن، منکر حدیث کونتے منکر حیات کو کیتے بہوں اداس حضرت الیاس گھمن، منکر حدیث کونتے منکر حیات کو کیتے بہوں اداس حضرت الیاس گھمن زندہ باد۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے دلوں کی دھڑکن وکیل احناف فاتح مماتیت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون سبحان اللہ۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر رأيته وهو قائم يصلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد علمته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجب سب ہے زیر نگی، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے کلام مبارک کا مرتبہ سب سے اول ہے، اور اس کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مقام ہے. کائنات میں نہ ہی اللہ کے کلام کا مقابلہ ہے، اور اس کائنات میں نہ ہی حدیث پیغمبر کا مقابلہ ہے. خالق کا کلام خالق والا ہے، مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات اور اشرف المخلوقات کے سید کا مقام سادات اور سرداروں والا ہے. ہم اللہ کی ذات کو اگر رب العالمین کہتے ہیں تو اس کے محبوب کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. رب العالمین کے کلام میں شان ربوبیت ہے، رحمت للعالمین کے کلام میں شان رحمت ہے. ربوبیت کے کلام کا مقابلہ بھی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، رحمت للعالمین کے کلام کا بھی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جہاں پہ اللہ کا کلام آ جائے
وہاں پہ دوسری کوئی رائے نہیں۔ جہاں پہ پیغمبر کا ارشاد اور فرمان آ جائے اس کے مقابلے میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میں آج کی گفتگو ایک نئے طرز پہ اس بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ عموماً دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ اہل احناف یہ پیغمبر کی بات کے مقابلے میں امام کی بات لاتے ہیں۔ عموماً دھوکہ یہ دیا جاتا ہے اہل دیوبند کلام اللہ کے مقابلے میں اکابر کو پیش کرتے ہیں۔ میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ آج دو ہی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان میں ایک چیز کا نام کلام رب العالمین ہے اور ان میں دوسری چیز کا نام کلام رحمت للعالمین ہے۔ ایک کا کلام رب العالمین والا اور ایک کا کلام رحمت للعالمین والا۔ میں رب العالمین کا کلام پڑھ کے اس کے عقیدہ حیات النبی پہ دلائل لاؤں گا اور پھر رحمت للعالمین کا کلام پیش کر کے اس پہ ارشادات پیغمبر لاؤں گا۔ اور میں چیلنج اور تحدی کی بات نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور کرتا ہوں اگر اس کے مد مقابل قرآن کی آیت ہو تو مجھے پیش کر دے، اگر پیغمبر کی حدیث موجود ہو تو مجھے پیش کر دے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ ہم نے جتنے اجزاء پیش کیے ہیں، میں آج علماء کی موجودگی میں ان میں ایک ایک جز پہ الگ الگ حدیث لاؤں گا تاکہ پتہ چلے کلام رب العالمین کس کے پاس ہے، کلام رحمت للعالمین کس کے پاس ہے۔ میں بد زبانی نہیں کرتا، میں تجھے گالی گلوچ سے نہیں نوازتا، تیری گالی کے جواب میں دلیل دیتا ہوں، میری دلیل کے مقابلے میں دلیل لا۔ میں نے اس لیے قرآن کی آیت ایک پڑھی ہے، ارشادات پیغمبر میں سے روایات میں نے 8 پڑھی ہیں۔ میں نے کسی امام کا قول نہیں پیش کیا، اگرچہ میں اپنے امام کے قول کو دلیل سمجھتا ہوں، اپنے امام کے قول کو حجت سمجھتا ہوں، اپنے امام کے قول کو شریعت سمجھ کے قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا امام مجتہد ہے اور مجتہد کی رائے دین ہے۔ یہ بات اللہ کے کلام میں بھی ہے، یہ بات پیغمبر کے ارشاد میں بھی ہے، لیکن آج میں نے گفتگو کا طرز وہ اختیار کیا ہے جو تیرے دیے ہوئے ذوق کے مطابق ہے اور مخالف کے دیے ہوئے ذوق کے مطابق ہے۔ عموماً پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، اپنے عقیدے پہ قرآن پیش نہیں کرتے، اپنے عقیدے پہ حدیث پیغمبر پیش نہیں کرتے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، ارشادات پیغمبر میں سے 8 احادیث پڑھی ہیں۔ میں ان احادیث کی روشنی میں بات سمجھانے سے قبل بطور تمہید کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے دلائل پہ توجہ رکھیں گے، میں انشاءاللہ اپنے دلائل آپ کو سمجھا کے اٹھوں گا اور دلائل کی روشنی میں عقیدہ تیرے دل و دماغ میں اتاروں گا انشاءاللہ۔ اگر ضد اور حسد نہ ہوا، اگر بغض اور کینہ نہ ہوا تو میرا مخالف بھی کہے گا احناف کے وکیل نے وکالت کی ہے اور اپنے دلائل کو تحدی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھ لے قرآن کسے کہتے ہیں، اس بات کو سمجھ حدیث کسے کہتے ہیں۔ اگر قرآن کا معنی ہی نہیں آتا تو قرآن سے استدلال کیسا، اگر حدیث کا معنی ہی نہیں آتا تو پھر حدیث سے استدلال کیسا۔ میں کہتا ہوں ایک لفظ قرآن ہے، ایک لفظ حدیث ہے۔ میں جو کہ دیہات کا رہنے والا ایک دیہات کا مولوی ہوں تو میں بات عوام کی سطح کے مطابق کرتا ہوں۔ اتنی آسان بات کروں گا، اتنی آسان لہجے میں دلیل لاؤں گا، اتنے واضح الفاظ میں لاؤں گا۔ اگر ایم اے پاس ہے تو وہ بھی سمجھے گا، اگر ایک دن سکول نہیں گیا تو وہ بھی سمجھے گا۔ اتنی آسان دلیل بیان کروں گا اور وجہ میں اس پیغمبر کا وارث ہوں کہ جو پیغمبر علماء کا بھی نبی ہے، جو پیغمبر غیر علماء کا بھی نبی ہے۔ ہم اس پیغمبر کے وارث ہیں جس پیغمبر کے ساتھ ملنے والا وہ بھی آیا ہے جو ایک دن کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، لیکن آج اسی کے نام سے دنیا میں ادارے چلتے ہیں۔
پیغمبر کی خدمت میں وہ آیا ہے کہ جو رنگ کا کالا ہے اور غلامی کرتا ہے، آج اس کا نام لینے پہ دنیا فخر کرتی ہے، تو پیغمبر نے لہجہ وہ دیا ہے جس کو عالم بھی سمجھتا ہے، نبوت نے لہجہ وہ دیا ہے کہ جس کو غیر عالم بھی سمجھتا ہے۔ میں آپ کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں کہہ رہا، عالم کے مقابلے میں غیر عالم کہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے اگر ہم ایک ڈاکٹر کو کہہ دیں آپ عالم نہیں ہیں، اس کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ بات کہہ دیں عالم نہیں جاہل ہے، تو وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر ہوں مجھے تم نے جاہل کہہ دیا، ارے میں انجینئر ہوں مجھے جاہل کہہ دیا۔ ہم نے عالم کے مقابلے میں جاہل کو نہیں لائے، میں عالم کے مقابلے میں غیر عالم لایا ہوں۔ یہ ڈاکٹر ہوگا میں جاہل تو نہیں کہتا، لیکن غیر عالم تو ہے نا۔ انجینئر کو میں جاہل نہیں کہتا، لیکن غیر عالم تو ہے نا۔ پی ایچ ڈی کرنے والا جاہل نہیں، لیکن غیر عالم تو ہے نا۔ میں دلیل وہ دوں گا عالم بھی سمجھے، دلیل وہ دوں گا وہ غیر عالم بھی سمجھے۔ آپ ذرا توجہ میری طرف رکھنا، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ میری نگاہ پورے مجمع پر ہے۔ بعض وہ بھی آتے ہیں کہ جن سننے کے لیے نہیں آتے، کان میں خسر خسر کے لیے آتے ہیں۔ چلو پورے مجمع میں ایک تو توجہ تو ہٹا لوں نا، وہ سمجھے کہ میں نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ کوئی ایک بندہ تو میری محنت سے عقیدہ نہیں سمجھ سکا۔ میں کہتا ہوں ایک لفظ قرآن ہے، ایک لفظ حدیث ہے، میرے الفاظ پہ غور کرنا۔ قرآن کا معنی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، پہلے ان دو کا معنی سمجھنا ہے، پھر تو نے عقیدہ حیات النبی سمجھنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس میں دو جملے کہتے ہیں، نمبر ایک لا الہ الا اللہ، نمبر دو محمد الرسول اللہ۔ یہ جو ہم نے دوسرا جملہ کہا محمد الرسول اللہ، ہم نے اس میں اعتراف کیا ہے حضرت محمد اللہ کے رسول ہے۔ رسول عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اپنی زبان میں تو معنی پیغمبر کرے گا۔ اور آج ایک نیا فتنہ بھی نکلا ہے، آپ نے اگر کہا نا اللہ پاک نے فرمایا، آپ نے کہا خدائے ذوالجلال نے کہا، تو جماعت المسلمین والا بے ایمان یہ بات کہہ دے گا وہ جی تم نے شرک کیا ہے، تم نے لفظ خدا کیوں کہا ہے؟ ایک مجھے بدبخت کہنے لگا لفظ خدا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا لفظ خدا نہ کہنے پہ دلیل کیا ہے؟ کہتا جی خداوند اس لیے نہ کہو، اس لفظ سے شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا اگر ناک گندا ہو تو ہمیشہ بو ہی آتی ہے، لیکن اگر آدمی کی صحت ٹھیک ہو تو پھر کبھی خوشبو بھی تو آ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کئی بار سنا ہوگا، کہتے ایک آدمی وہ تھا کہ جو ہمیشہ گٹرز کی صفائی کا کام کرتا، ایک دن یہ ظالم کسی باغ میں چلا گیا، وہاں جا کے بے ہوش ہو گیا۔ اس کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر لائے لیکن اس کو ہوش نہیں آیا۔ ایک گٹر صاف کرنے والا اور تھا، جب اس کو پتا چلا یا ایک چوڑا بے ہوش پڑا ہے، اس نے کہا علاج تم نہیں کر سکتے میں کروں گا۔ اس نے پخانہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے ناک کے ساتھ لگایا تو ہوش آ گیا۔ اس نے کہا اس کا علاج پخانہ ہے، اس کا علاج کوئی اور نہیں ہے۔ تو بعضوں کو پخانہ سونگنے کی عادت ہے، وہ ہمیشہ ان کو بدبو میں مزہ آتا ہے، ہر بات کو شرک کہنے میں فخر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے پیغمبر کی مدح کر دی ہے کہا یہ بھی شرک ہے، اگر پیغمبر کی تعریف کرتی ہے اس نے کہا یہ بھی شرک ہے۔ میں نے کہا دیوبند والے خدا کی قسم توحید کے نام کے پیغمبر کی توہین بھی نہیں کرتے، اور عشق پیغمبر کے نام پہ نبوت کو مقام خدا بھی نہیں دیتے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، ہم دیوبند والے توحید کے نام پہ ہم ولایت کی توہین بھی نہیں کرتے، کرامت کا انکار بھی نہیں کرتے، کشف کا انکار بھی نہیں کرتے، نبوت کی توہین بھی نہیں کرتے، لیکن اطاعت پیغمبر کی آڑ میں ہم نبی کو خدا کے برابر بھی نہیں لے جاتے۔ بلکہ دیوبند کا موقف تو یہ ہے، کہا ہے کس نے تاج الاولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے تاج الاولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے سید الانبیاء نہ کہو، کہو سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو، کہو سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو۔ ہم توحید کی آڑ میں پیغمبر کی توہین بھی نہیں کرتے، جس طرح یہ ملحدین کا شعار ہے، اور ہم اطاعت عشق پیغمبر کی آڑ میں پیغمبر کو مقام خدا بھی نہیں دیتے، جیسے اہل بدعت کا آڑ ہے۔ ہم الہاد کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم بدعت کا بھی انکار کرتے ہیں، خدا کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم افراد بھی نہیں کرتے، تفریق بھی نہیں کرتے، ہم راستہ اختیار وہ کرتے ہیں جو میرے اللہ نے قرآن
قرآن میں ان لفظوں میں دیا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، قرآن اعتدال کی بات کرتا ہے، حد سے آگے گزر گیا تب بھی ضلالت ہے، حد سے نیچے اتر گیا تب بھی گمراہی ہے، ہدایت تو اعتدال سے ملا کرتی ہے۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی خدا کی جمع خداوند آتی ہے، اس میں توہین، اس میں اللہ کی شرک کے بو آتی ہے، خدا کی جمع خداوند آتی ہے۔ میں نے کہا پھر خدا کو رب بھی نہ کہو، اس کی جمع ارباب آتی ہے، خدا کو رحیم بھی نہ کہو، اس کی جمع رحمہ آتی ہے، خدا کو اللہ بھی نہ کہو، اس کی جمع آلہہ آتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ساری جمع موجود ہے۔ اگر تیرے لفظ کی وجہ سے اگر شرک کو بنیاد بنا لیا جائے، اس سے شرک کی بو آتی ہے، تو پھر اللہ کہنا بھی شرک ہوگا۔ لو کان فیہما آلہۃ جمع جو موجود ہے، تو پھر رحیم کہنا بھی شرک ہوگا۔ رحمہ بینہم جمع جو موجود ہے، ارے رب کہنا بھی شرک ہوگا۔ ارباب قرآن میں جو موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ایک اور وجہ بھی ہے۔ میں نے ایک اور وجہ بتاؤ تاکہ تیری دوسری وجہ کا بھی جائزہ لے۔ کہا جی خدا اس لیے نہیں کہنا چاہیے، عربی میں لفظ اللہ کہتے ہیں، تم نے خدا کہہ کے وہ نام دیا جو کلام عرب میں نہیں ہے۔ میں نے کہا عقل نہیں دی اس لیے بے عقلوں والی باتیں تو کرتا ہے۔ کہتا ہے جی کیا مانا؟ میں نے کہا میرا دوست مجھے بتا، اگر ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ دن میں نمازیں کتنی فرض ہے، کہتا ہے جی 5 ہے۔ ہم نے پوچھا رمضان میں روزے کتنے فرض ہے، کہتا ہے جی 1 مہینے کے فرض ہے۔ میں نے کہا یار تو بہت بے وقوف لگتا ہے۔ مجھے کہتا ہے جی کیوں؟ میں نے کہا تو نے نماز کہا، ہمیں کہا تھا خدا نہ کہنا، عربی میں اللہ کو خدا نہیں کہتے، تو جو تو نے نماز کہا عربی میں سے صلاۃ کہتے ہیں، نماز نہیں کہتے۔ جسے تو نے روزہ کہا اسے عربی میں صوم کہتے ہیں، روزہ نہیں کہتے۔ اگر صوم کو روزہ اپنی زبان میں کہنا جائز ہے، اگر صلاۃ کو اپنی زبان میں نماز کہنا جائز ہے، تو پھر اللہ کو بھی اپنی زبان میں خدا کہنا جائز ہے۔ ایک لفظ تو کہہ لے تو ایمان ہے، ہم کہہ لے تو شرک بنا ہے۔ میاں والی کے عقیدے میں افتتاح بخاری کے لیے گیا، مجھے وہاں پر حافظ جی کے محترم کہنے لگے کہ مولانا آج تھوڑا سا خیال کر کے بیان کرنا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں 70% دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا پھر تو عقیدہ کھول کے بیان کرنا چاہیے تاکہ 70% تو عقیدہ سمجھ آئے کہ جی آپ تھوڑا سا خیال کریں۔ میں نے کہا عقیدہ سمجھا دو، دوبارہ شاید کبھی آئیں یا نہ ہے۔ کہتا ہے ہم نے راستہ صاف کیا ہے، آپ ذرا خیال کریں۔ میری عادت ہے میں میزبان کا بھی خیال کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلیے تمہارا خیال کرتے ہیں، لیکن اگر کہ درمیان میں عقیدہ آ بھی جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کہتا ہے آپ یوں سمجھائیں کہ لوگ انکار نہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے پون گھنٹہ افتتاح بخاری کا بیان کیا، میں نے درمیان کے مسئلہ سمجھ آ گیا، لوگوں نے کہا جی سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا خدا تم سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ وہ کہنے لگے آمین۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے۔ انہوں نے کہا جی آمین۔ میں نے کہا تمہیں شرم کرنی چاہیے، میں نے کہا تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کہا خدا تم سب کو مدینہ لے جائے، تم نے کہا آمین۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے مجھے لے جائے، تم نے کہا آمین۔ اگر میں کہہ دیتا اللہ ہم سب کو حضور کے وسیلہ سے لے جائے، تم نے کہنا تھا شرک ہے۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے لے جائے، تم نے کہا آمین۔ میں نے کہا بدبختو تمہارا وسیلہ جائز ہے، حضور کا جائز نہیں ہے۔ تمہارا وسیلہ جائز ہے اور پیغمبر کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کیسے عجیب لوگ۔ اور توجہ رکھنا، میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، تمہیں کئی لوگ ملیں گے جو کہ یہ محمدی ہے، تم محمدی نہیں ہو، اس کے منہ پہ کہہ دینا تو جھوٹ بولتا ہے، تو محمدی بھی نہیں ہے۔ وہ کہے گا جی میں محمدی نہیں ہوں، تو کہنا بالکل تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہے گا جی میں تو محمدی ہوں، پوچھو تو نے اپنا نام محمدی کیوں رکھا ہے؟ کہے گا مجھے محمد پر اعتماد ہے۔ آپ نے کہنا جھوٹ بولتا ہے، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے مسلک کا عالم ہوگا، وہ محمد پہ اعتماد نہیں کرتا، تیرے مسلک کا جاہل ہوگا۔ جس قدر تو نماز پہ اعتماد کرتا ہے وہ حضرت محمد پہ نہیں کرتا، جس قدر تو روزے پہ اعتماد کرتا ہے حضرت محمد پہ نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا مانا؟ توجہ رکھنا، میں کہ تو مطلب یہ ہے اگر ہمارے مسلک کا عام بندہ ان پڑھ ہوگا، وہ خود کو نمازی کہتا ہے، اس سے پوچھو یار جو تو نے نماز پڑھی ہے کیا تو نماز کا وسیلہ دے کر
خدا سے مانگ سکتا ہے؟ اس نے کہا جی مانگ سکتا ہو۔ اچھا بتا روزے کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ سکتا ہے؟ کہا جی میں مانگ سکتا ہوں۔ میں نے کہا پھر میرے مسلک کا نمازی، وہ کہتے ہیں جی میں نمازی ہوں، میں نماز کا وسیلہ دے کے خدا سے دعا مانگ سکتا ہوں۔ ارے میں روزے دار ہوں، میں روزے کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتا ہوں۔ ارے میں نے حج کیا ہے، میں حج کا وسیلہ دے کے مانگ سکتا ہوں۔ اس محمدی سے کہہ دے حضرت محمد کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ، کہتا ہے نا جی شرک ہے۔ میں نے کہا تو کیسا محمدی ہے؟ میرے نمازی کو نماز پر اعتماد ہے، میرے روزے دار کو روزے پر اعتماد ہے، میرے حاجی کو حج پر اعتماد ہے۔ ظالم تجھے محمد پہ اعتماد ہوتا، محمد کا وسیلہ دے لیتا۔ آدمی جس پر اعتماد کرے اس کا وسیلہ بھی دیتا ہے۔ تجھے حضور پہ اعتماد نہیں ہے، تو نے کیسے نام محمدی رکھا؟ میرے مسلک والوں کا حق ہے یہ خود کو نمازی بھی کہے محمدی بھی کہے۔ ہمیں حق ہے نمازی بھی کہے محمدی، یہ تو محمد پر اعتماد کرتا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے کیسے خود کو کہہ دیا کہ میں محمدی ہوں؟ میں یہ بات تمہیں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ جب تک یہ عشق پیغمبر زندہ نہ ہو کبھی آدمی عقیدہ نہیں سمجھ سکتا۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ ہے، حضرت مولانا محمد علی جلندری اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کی سوانے پہ کتاب مولانا اسماعیل شجابادی نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مولانا محمد علی جلندری سانے افکار، صفحہ 319 پہ موجود ہے۔ مولانا محمد علی جلندری کو مولانا غلام اللہ خان نے راول پنڈی تعلیم القرآن بلایا، ہمارے مدرسے میں بیان کے لیے حضرت نے فرمایا میں تمہارے مدرسے میں نہیں آتا، نہ آنے کی وجہ یہ ہے تم نے مسلک اہل حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں آؤں گا میں عقیدہ حیات النبی بیان کروں گا، لیکن تمہیں بیان کا نفع نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدہ حیات النبی سمجھ آتا ہے یا بصیرت سے یا عقیدت سے۔ بصیرت تمہارے اندر نہیں، عقیدت تم نے ختم کر دی ہے۔ بصیرت تمہارے اندر، عقیدت تم نے ختم کر دی ہے۔ یہ قول میرا نہیں ہے، حضرت امام المفسرین مولانا احمد علی لاہوری کی ہے کہ جس کے جنازے کے بعد قبر سے خوشبو اٹھی ہے، یہ قول ان کا ہے۔ میں ساتھ ساتھ اقوال اس لیے سناتا ہوں کہ مجھے کبھی گالیاں نہ دینا، یہ نئی بات کرتا ہے۔ میں خدا کی قسم محقق نہیں ہوں، میں علماء دیوبند کی بات کا ناقل ہوں، اور ایک بات میں بڑی وضاحت سے کہتا ہوں، میں نے جرم وہ کیا ہے جو جرم الحق نواز جنگلی شہید نے کیا تھا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے لکھا میرے اکابر میں ہے، بیان میں نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں مسئلہ حیات لکھا اکابر میں ہے، بیان میں نے کیا ہے۔ تو اگر بیان کرنا جرم ہے تو پھر مولانا جنگلی کا بھی جرم تھا، پھر میرا بھی جرم ہے، امیر شریعت کا جرم تھا، میرا بھی جرم ہے۔ ہم اس مجرموں کی صف میں برابر ہیں، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں قیامت کو جس صف میں حق نواز اٹھے اللہ اس کی پچھلی صف میں مجھے بھی کھڑ دینا۔ جس کارواں کا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری امام بنے اللہ مجھے اس کارواں کا مقتدی بنا دینا۔ مجھے اس عقیدے پہ ناز ہے، اس صف امامت کے میں قابل نہیں، لیکن اس وقت کی صف اول نہ صحیح صف آخر میں کھڑا ہونا سعادت سمجھتا ہو۔ میں نے بات اس لیے کی ہے، میں نے دلائل میں قرآن و حدیث لانے ہیں، اگر کوئی قول بزرگ آ جائے تو میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ میری پشت پہ قرآن بھی ہے، میری پشت پہ حدیث پیغمبر بھی ہے، اور میری پشت پہ بحمداللہ ہمارے اکابر کے اقوال و آراء بھی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری تمہید کو ذرا سمجھنا، ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، جب تیرے دماغ میں بات آ گئی پھر میں انشاءاللہ دلائل کی بارش برساؤں گا تو سمجھے گا۔ عقیدہ حیات النبی کے کتنے مضبوط دلائل ہے کہ جس کا انکار خدا کی قسم وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کا دل پیغمبر کی محبت سے خالی ہو اور جس کا سر دماغ سے خالی ہو۔ اگر سر میں دماغ موجود ہو، دل میں عشق پیغمبر ہو، کبھی انکار حیات النبی کا نہیں کر سکتا۔ اور یہ جملہ جو میں نے کہا ہے پیغمبر کی حیات کا انکار کرنے والا وہی ہوگا جو بد دماغ ہو یا جس کے دل میں عقیدت نہ ہو۔ یہ بھی جملہ میرا نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جملہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح المنعم میں نقل کیا ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی نے الہ السنن میں بیان کیا ہے۔ یہ بھی جملہ میرا نہیں ہے، میرے اکابر کا جملہ ہے۔ میں نے آج ڈیرہ غازی خان میں کہا تھا، میں نے کہا جس نے عقیدہ حیات کو چھوڑا ہے وہ گمراہ بھی ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ناجائز ہے، اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، اس بے ایمان کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، یہ ہے بھی گمراہ، اس کی تقریر بھی سننا ناجائز ہے، اس سے تعلق بھی ناروا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضرت مولانا لدھیانوی شہید کا فتویٰ ہے۔ آپ کی مسائل ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 719 پر موجود ہے۔ میں فتویٰ بھی دوں گا تو میرا نہیں ہو، میں رائے بھی دوں گا تو میری نہیں ہوگی، میں دلیل بھی دوں گا تو میری نہیں ہوگی۔ خیر میں ذرا تمہید سمجھا دوں، بات لمبی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لفظ اللہ کے رسول ہے. میں نے کہا رسول لفظ عربی ہے, اس کو فارسی اردو میں پیغمبر کہتے ہیں. پیغمبر کا معنی یہ ہے ایک پیغام دینے والا ہے, ایک پیغام لے جانے والا ہے. ارے پیغام دینے والا اور ہوتا ہے, پیغام لے جانے والا اور ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول ہے. خدا سے پیغام لیتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو پیغام دیتے ہیں. دنیا میں پیغام دو طریقے پہ چلتا ہے. ایک پیغام کی صورت یہ ہے کہ کبھی پیغام دینے والے کے الفاظ بھی ہوں گے, پیغام دینے والے کے مراد بھی ہوگی, اور کبھی پیغام یوں چلتا ہے پیغام لے جانے والے کے الفاظ تو اپنے ہوں گے لیکن پیغام دینے والے کی مراد ہوگی. تجھے یوں نہیں سمجھ آنا, میں ایک مثال لے کر بات سمجھاتا ہوں. اگر تمہارے علاقے میں جلسہ ہوا, اشتہار چھپوا کے جلسہ کیا جیسے آج کیا ہے, جلسے کا عنوان بھی لکھ دیا گیا, تاریخ و وقت بھی بتا دیا گیا, مقام جلسہ بتا دیا گیا, آنے والے خطیب کا نام موجود ہے, اس کے القاب بھی درج ہے, اس پیغام میں الفاظ بھی جلسے والوں کے, مراد بھی جلسے والوں کی. لیکن کبھی جلسہ یوں نہیں ہوتا بلکہ جلسہ یوں ہوتا ہے اشتہار چھپوائے بغیر جلسہ ہوتا ہے. ایک امام مسجد نے ائمہ کو جمع کر دیا, کہا بھی ہمارے شہر میں فلاں تاریخ کو جلسہ ہے, تم اعلان کر دو. ایک مولوی صاحب اپنی مسجد میں اعلان کرتے ہیں یا دین کی بات ہوگی, آنے والے فلاں مولانا بیان کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے دینی اجتماع ہوگا, پیر طریقت کا بیان ہوگا, ایک کہتا ہے تبلیغی جلسہ ہوگا, مشائخ وقت اس میں بیان کریں گے. اب دیکھو مراد آپ کی ہے, الفاظ اس کے اپنے ہیں. ایک پیغام وہ تھا جو بذریعہ اشتہار دیا ہے, اور ایک پیغام وہ تھا جو بغیر اشتہار کے دیا ہے. اگر اشتہار چھپوا کے جلسے کا اعلان کیا, لفظ بھی آپ کے, مراد بھی آپ کی ہے. اور اگر بغیر اشتہار چھپوائے آپ نے اعلان کیا ہے تو لفظ اعلان کرنے والے کے ہے لیکن اس میں مراد آپ کی ہے. اگر یوں نہ سمجھ آئے, میں سے آسان مثال اور دے دو. تم کو یاد جلسے کی مثال تو مولویوں کی ہے, کوئی ہماری مثال بھی دینا جو مولوی نہیں ہے. میں ایک مثال تمہاری بھی دیتا ہوں. میں نے کہا دنیا میں نکاح ہو تو نکاح کا مسئلہ چلتا ہے, شادی طے ہو جاتی ہے, آپ شادی پر مہمانوں کو بلاتے ہیں, دوست احباب کو دعوت دیتے ہیں. دعوت دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے, آپ نے اشتہار میں دعوت نامہ شادی کارڈ چھپوا لیا, دوست احباب کو بلا لیا, اس میں لکھا فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہے, فلاں وقت ولیمہ مسرور ہوگا, آپ اس میں تشریف لے آئے. آپ نے شادی کارڈ چھپوا کے بلایا. کبھی شادی کارڈ چھپوائے بغیر بلاتے ہیں. اس بلانے کا طریقہ میرے سرگودے میں طریقہ تو یہ ہے, ہم ایک نائی کو بھیجتے ہیں, نائی کے ذریعے پیغام دیتے ہیں, وہ جا کے پیغام دیتا ہے فلاں کے بیٹی کا, فلاں کی بیٹی, فلاں کے بیٹے کا, فلاں کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے, اس میں فلاں دن ولیمہ ہے, آپ کو دعوت ہے, آپ بھی آئے. میں اپنی زبان میں یوں کہتا ہوں, دروازے پہ دستک آئی ہے, امی نے پوچھا کہ بیٹا جا کے دیکھو باہر کون آیا ہے. بیٹے نے دیکھا تو باہر نائی آیا تھا. وہ بیٹا امی جان سے کہتا ہے امی جان باہر چاچا اللہ بخش نائی آیا ہے. ماں پوچھ لیے پتر کیوں آیا, وہ کہتا ہے چودھری بشیر دے پتر دا, چودھری نظیر دی کڑی نال ویا ہے, اور نائی گنڈ لا کے آیا ہے. ہم اس پیغام میں نکاح کو گنڈ کہتے ہیں, یعنی باہر نائی آیا ہے, وہ کہتے ہیں فلاں کے بیٹے کا, فلاں کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے. وہ پیغام میں نکالا, وہ پیغام میں عقد لایا ہے, اس عقد نکاح پہ تم نے آنا ہے. ہماری زبان میں گنڈ کہتے ہیں. اگر آپ نے کارڈ چھپوا کے بلایا, الفاظ بھی آپ کے ہیں, مراد بھی آپ کی ہے. اگر الفاظ کے بغیر بذریعہ نائی بلایا ہے, اس میں الفاظ تو نائی کے اپنے ہیں لیکن مراد آپ کی ہے. فلاں دن نکاح ہوگا, آپ تشریف لے آئے. اب ذرا میرے تمہید کے بعد دلائل پہ غور کرنا. میں کہتا ہوں پیغمبر خدا کا نبی ہے, یہ خدا کا پیغام لاتا ہے. کبھی پیغام کی صورت یہ ہوگی, الفاظ بھی خدا کے ہوں گے, مراد بھی خدا کی ہوگی. کبھی پیغام یوں ہوگا, الفاظ مصطفیٰ کے ہوں گے اور مراد خدا کی ہوگی. اگر پیغام خدا بندی یوں آئے جس میں الفاظ بھی خدا کے ہیں, مراد بھی خدا کی ہے, اس پیغام کا نام قرآن ہے. اگر پیغام یوں آیا ہے جس میں مراد تو خدا کی ہے, الفاظ مصطفیٰ کے ہیں, اور اس پیغام کا نام حدیث مبارک ہے. اب ذرا توجہ رکھنا, اگر پیغام جو خدا نے دیا ہے اس میں الفاظ بھی خدا کے, مراد بھی خدا کی ہے, اس پیغام کا نام قرآن ہے. اگر پیغام خدا نے دیا ہے, مراد خدا کی ہے, الفاظ مصطفیٰ کے ہیں, اس پیغام کا نام پیغمبر کا فرمان ہے. قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے, حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے. جو قرآن نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے, جو حدیث نہیں مانتا وہ بھی بے
ایمان ہے. میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں جو قرآن نہیں مانتا وہ بے ایمان نمبر 1 ہے. جو حدیث نہیں مانتا وہ بے ایمان نمبر 2 ہے. ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں, پیغام خدا بندی ہے. ہم حدیث بھی مانتے ہیں, پیغام خدا بندی ہے. میرے پیغمبر کا جی چاہے الفاظ خدا بیان کرے اور مسئلہ بیان کرتے. میرے پیغمبر کا دل کرے الفاظ اپنے لائے اور مسئلہ بیان کرتے. قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے, حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے. قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے, حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے. قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے, حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, جرت مند غیرت مند, نعرہ تکبیر. اب مجھے آپ بتائیں قرآن حدیث کا معنی سمجھ آ گیا؟ بولیے بھائی, جن کو سمجھ آ گیا وہ ہاتھ کھڑے کریں. میں علماء سے نہیں کہتا, نا یہ تو بڑے ہیں, میں آپ کی بات کرتا ہوں. جن کو معنی سمجھ آ گیا ہاتھ کھڑے کرو. آ گیا سمجھ؟ اب میں دوسری بات کیوں شروع کر رہا ہوں. میں نے پہلی بات اس لیے پوچھی کہ نہیں سمجھ آئی پھر بیان کروں, نہیں سمجھ آئی پھر بیان کروں. اتنا خرچہ جو ان حضرات نے کیا ہے کیوں کیا؟ تمہیں مسئلہ سمجھ آئے. یہ کوئی شادی کی دعوت تو نہیں ہے نا, یہ تو مسئلہ ہے, عقیدہ بیان کرنا ہے. میں نے جو کہ عقیدہ سمجھانا ہے, عقیدے پر دلائل بھی دینے ہیں. ایک بات سمجھ آئی تو آگے چلے. میں نے کہا ایک لفظ قرآن ہے, ایک لفظ حدیث ہے, معنی سمجھ آ گیا؟ بولیے نا, معنی سمجھ آ گیا. اب میں پھر کہتا ہوں کہ جس پیغام میں الفاظ بھی خدا کے, مراد بھی خدا کی, اس پیغام کا نام قرآن ہے. اور جس پیغام میں مراد خدا کی ہے, الفاظ مصطفیٰ کے ہیں, اس پیغام کا نام حدیث. بولیے اس پیغام کا نام حدیث ہے. قرآن بھی ایمان ہے, حدیث بھی ایمان ہے. قرآن نہ مانے تب بے ایمان ہے, حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے. اب ذرا میرے دلائل شروع ہونے لگے ہیں, اب ذرا توجہ رکھنا. میں کہتا ہوں نمبر 1, اب بات سمجھنا. قرآن کون نہیں مانتا, حدیث کون نہیں مانتا؟ ارے دنیا میں مسئلہ چلا ہے, ایک طبقہ وہ پیدا ہوا. میں ایک مثال پہلے دیتا ہوں عقیدہ حیات النبی کو سمجھانے کے لیے, تاکہ تجھے یہ پتا چلے جو عقیدہ حیات النبی کا انکار کرتا ہے اس کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں, اس کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں, ان کا تعلق اس طبقے سے ہے, یہ کس بنیاد پہ بات کرتا ہے. تجھے آئندہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. میں ایک مثال یوں دینے لگا کہ دنیا میں 2 طبقے چلتے ہیں. ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے کہا میں حضرت عائشہ حفصہ اور پیغمبر کی 11 ازواج کو میں اہل بیت تو مانتا ہوں, لیکن پیغمبر کی 4 بیٹیاں ان کو اہل بیت نہیں مانتا. ایک طبقہ اور پیدا ہوا, اس نے کہا نہیں میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اہل بیت میں مانتا ہوں, پیغمبر کے داماد علی کو حضرت رضی اللہ عنہ میں ان کو پیغمبر کا اہل بیت مانتا ہوں, پیغمبر کے بیٹے حسن حسین کو میں پیغمبر کے اہل بیت مانتا ہوں, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ میں ان کو اہل بیت نہیں مانتا. توجہ رکھنا, ایک نے یہ کہا میں ازواج پیغمبر کو اہل بیت تو مانتا ہوں, اولاد پیغمبر کو نہیں مانتا. ایک نے کہا اولاد پیغمبر کو اہل بیت مانتا ہوں, لیکن میں ازواج پیغمبر کو اہل بیت نہیں مانتا. ذرا دونوں کی دلیل پہ غور کرنا. اس نے کہا یہ دلیل قرآن میں موجود ہے. میرے اللہ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میرے پیغمبر کی بیوی ہو, کائنات میں تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے. میں یہاں بھی کہ تو تیرا ذوق تازہ ہو, تو میں بطور دلیل کے بعد کہنے لگا ہوں امہات المومنین عشق میں ڈوب کے دلیل دیتا ہوں. میں نے کہا خدا نے 2 جملے, وہ جملہ اپنی ذات کے لیے بھی یوں ہی فرمایا جیسے جملہ حضرت عائشہ کے لیے فرمایا ہے, جیسے جملہ حضرت اللہ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا, ایسے پیغمبر کے زواج کے لیے فرمایا. جب خدا کی ذات کی باری آئی ہے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا نے پہلے لم نفی کا لایا ہے, پھر احد نکرہ کا لایا ہے. خدا جیسا کوئی خدا نہیں ہے. ازواج مطہرات کی باری آئی ہے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, لستن نفی لائے ہیں, احد نکرہ لائے ہیں. فرمایا مجھ جیسا کائنات میں اعلان نہیں
نہیں ہے، پیغمبر تیری حرم جیسی کائنات میں عورت نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں اگر خدا جیسا الہ نہیں ہے، پیغمبر کے ازواج جیسی دنیا میں عورت نہیں ہے، تو جس طرح خدا سے منکر سے بڑا کوئی بے ایمان نہیں ہے، ازواج مطہرات کے انکار کرنے والے سے بڑا کوئی بے ایمان بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ازواج مطہرات کا جو منکر تھا تو نے آج تک خمینی کو سمجھا ہے، تو نے آج تک نجفی کو سمجھا ہے، لیکن تیرے علم میں نہیں تھا۔ ازواج مطہرات کا منکر وہ بھی ہے جسے احمد سعید چتروڑی کہتے ہیں، جو جرم خدا کی قسم غلام حسین نجفی نے کیا ہے، وہی جرم تو اس بے ایمان نے کیا ہے، لیکن تیرے علم میں شاید اس کا جرم نہیں تھا۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، احمد سعید چتروڑی نے کتاب لکھی ہے، قرآن مقدس اور بخاری محدث کے نام پہ لکھی ہے، اس میں 53 اعتراض امام بخاری پہ کیے ہیں۔ میں نے بحمداللہ احمد سعید کے کروڑ رقم میں نے احمد سعید کے شہر ککڑ ہٹاکے میں جا کے جب گرفتار نہیں تھا تب بھی بیان کیا ہے، جب جیل سے آیا ہے تب بھی بیان کیا ہے، جب یہ گجرانوالے تھا میں نے وہاں بھی بیان کیا ہے، ٹو دی پوائنٹ میں نے گفتگو کی ہے، اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں اگر قرآن مجید کا نطفہ یہاں پہ موجود ہو، اپنے باپ کو تیار کر لے، اپنی کتاب پہ گفتگو کرا لے، جب تو چاہے گا میں دن کو میرے اللہ نے چاہا اگر دن کو تارے نہ دکھا دو تو کہنا یہ دیوبند کی اولاد میں سے نہیں تھا، اگر اس کا نطفہ اس کو تو تیار کر لے تاکہ تجھے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ الگ نظر تو آئے نا۔ احمد سعید نے 53 اعتراض کی ہے، میں 53 اعتراض کی بات نہیں کرتا، آدمی کو علمی اختلاف تو ہوتا ہے، احمد سعید کو بھی حق حاصل ہے، اختلاف کرے کون منع کرتا ہے۔ احمد سعید نے بخاری کے ایک حدیث پہ اعتراض کیا ہے، کہتا ہے امام بخاری نے کہا اللہ کے پیغمبر کی بیوی حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال ہے، پیغمبر سے نکاح ہوا ہے، عمر 9 سال ہے، پیغمبر کے گھر میں بیوی بن کے آئی ہے، کہتے ہیں حدیث غلط ہے۔ ہم نے کہا غلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نے نکاح ان عورتوں سے کرنا ہے کہ جو نساء کی عمر کو پہنچے۔ اگر تم کہتے ہو 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اس عمر میں بچی نابالغ ہے، اگر تم نے کہا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اب یہ تو نابالغ لڑکی ہے، نابالغ لڑکی کو نساء نہیں کہتے۔ قرآن کریم نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، شادی اس سے کرو جو نساء بن جائے، اور جب تک یہ بچی ہو نساء نہیں بنتی، جب بالغ ہو جائے تو نساء بنتی ہے۔ بخاری کہتا ہے 9 سال کی عمر میں پیغمبر کے نکاح میں آئے ہیں، ابھی تک نساء نہیں بنی، یہ پیغمبر کے نکاح میں مان لے تو ہم یہ سمجھیں گے پیغمبر نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ہم یوں کہیں گے کہ پیغمبر نے نکاح تب کیا ہے جب عائشہ کی عمر 18 سال ہے۔ ہم بخاری کی روایت نہیں مانتے۔ میں نے کہا چلیے اعتراض اپنی جگہ پہ، تجھے اشکال کا حق حاصل تھا، اگرچہ تو نے اعتراض بھی غلط کیا ہے، دلیل بھی غلط دی ہے، اس کی وجہ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ قرآن کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، شادی کس سے کرو جو لڑکی کیا بن جائے؟ نساء، عورت کیا بن جائے؟ نساء۔ اور نساء کب ہوتی ہے؟ جب بالغ ہو جائے۔ بخاری کہتے ہیں امی عائشہ نابالغہ نکاح ہوا، تو قرآن کہتے ہیں شادی نساء سے کرو، ابھی نساء ہوئی نہیں تو نکاح کیسے ہوا؟ لہذا حدیث آیت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بدبخت تجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھنا تو خدا ہے، مراسیوں کی طرح طرز رکھے اس کو قرآن نہیں کہتے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اقرأ القرآن بالحون العرب، ارے قرآن عربی لہجوں میں پڑھو، قرآن مراسیوں کی طرز میں نہ پڑھو۔ تجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو نے قرآن کے سمجھنے کا دعویٰ کیا ہے، میں کہتا ہوں تو نے جھوٹ بولا ہے۔ تم کوئی جھوٹ کا کیا مانا؟ فرعون نے خواب دیکھی ہے، نجومیوں نے کہا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دینا تاکہ بڑا ہو کے تیری حکومت نہ چھینے۔ تو پھر فرعون نے کام کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتا، جو بچی پیدا ہوتی اسے زندہ رکھتا۔ قرآن لفظ کون سے نکل گئی ہے؟ کہتے ہیں سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم۔ قرآن نے کہا کہ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو زندہ رکھیں گے، یہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، جس کو قتل کیا وہ نابالغ ہے، اس کے مقابلے میں جس کو زندہ رکھا وہ بھی نابالغ ہے۔ تو نابالغ لڑکے کو ابنون کہا ہے، نابالغ بیٹی کو نساء کہا ہے، تو قرآن نے نابالغ کو نساء کہا ہے۔ اگر تجھے نہ ملے اعتراض بخاری پہ نہ کرنا، جاہل بخاری نہیں جاہل تو ہے، جاہل بخاری نہیں جاہل تو ہے، بولیے جاہل بخاری نہیں جاہل تو ہے، جھوٹ بخاری پہ بولتا ہے۔
قرآن مقدس اور بخاری محدث میں کہنے لگا وہ جی بخاری قرآن کے خلاف ہے. ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے امام بخاری کہتا ہے ام المومنین امی عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک کے یہودیوں نے جادو کیا تو جادو کا نبی پہ اثر ہو گیا. اور اثر کیسے ہوا؟ امی عائشہ کے لفظوں پہ غور کرنا. امی عائشہ فرماتی ہے یخیل الیہ نبی کے خیال میں یہ کام آتا کہ میں نے کیا حالانکہ کیا نہیں تھا. تو نبی کے ذہن میں خیال یوں آتا میں نے کیا حالانکہ کیا نہیں تھا. کہتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا بدبخت تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتا چلتا یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. خدا کی قسم قرآن کی عین مطابق ہے. تو کہے گا جی وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں آئے ہیں. ادھر فرعون کے جادوگر ہیں. ان جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی ہیں, ان نے رسیاں پھینکی ہیں. وہ رسیاں صاف بنی نہیں ہیں لیکن لگتا یوں کہ جیسے رسیاں صاف بن گئی ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا حتی یخیل الیہ من سیر انہا قصا. یہ لاٹھیاں بنی نہیں تھی. حضرت موسیٰ کے خیال میں آیا کہ بن گئی ہے. لاٹھیاں بنی نہیں تھی. موسیٰ کے خیال میں کہ بن گئی ہے. امی عائشہ نے فرمایا حضور نے کام کیا نہیں تھا لیکن خیال میں آتا کہ کیا ہے. تو جو لفظ قرآن میں تھے وہی لفظ بخاری میں تھے. یہ بخاری تو قرآن کے مطابق کہتا ہے. بخاری جاہل نہیں جاہل تو ہے. بخاری جاہل نہیں جاہل تو ہے. اعتراض تو نے بخاری پہ کیا ہے. چلیے میں نے کہا علمی اختلاف ہوتا ہے. جہالت کی بات تو چلتی ہے. جاہل کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بد زبان کو معاف کیسے کرے؟ اگلے جملے پہ غور کرنا. جامع سید چتروڑی نے غلام حسین نقوی والا لہجہ اختیار کیا ہے. کہتے ہیں ابھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ نساء کی عمر کو نہیں پہنچی. امام بخاری نے اس امی عائشہ سے پیغمبر کا نکاح کروایا ہے اور ابھی امی عائشہ بالغ بھی نہیں ہوئی. ابھی نساء کی عمر کو نہیں پہنچی. ہمارے پیغمبر امی عائشہ کے ساتھ تباہ آزمائی میں مشغول ہو گئے. ملعون آدمی یہ جملہ کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہتا. جو جملہ تم نے حضرت پیغمبر کے بارے میں کہا یہ جملہ نفسی کہہ دے تو کافر ہے. یہ جملہ یہ ملعون کہہ دے تو مومن ہے. میں کہتا ہوں جس طرح وہ ملعون تھا اس طرح تو بھی ملعون ہے. جس طرح وہ بے ایمان تھا ایسے تو بھی بے ایمان ہے. امی عائشہ کی توہین نقوی کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے. امی عائشہ کی توہین چتروڑی کرے تو بھی بے ایمان ہے. آپ میں کہ تو بس اب میری بات سنو, نعرے چھوڑو. میں جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں نے کہا جو ہمیں اعتراض اس جملے پہ غور کرنا. میں نے دلیل یہ دی ہے قرآن کریم نے کہا لستن کاحد من النساء. خدا نے ایک جملہ اپنی ذات کے لیے لایا اسی طرح کا جملہ ام المومنین کے لیے لایا. اب میں بات کہنے لگو. انہوں نے کہا جی پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں ہیں لیکن پیغمبر کی بیٹیاں اہل بیت میں نہیں ہیں. اور یہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جس رکوع میں اللہ نے نبی کی بیویوں کا اہل بیت فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اوپر عورتوں پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہے. خدا نے پیغمبر کی بیویوں سے کہا کہ تم اہل بیت ہو, میں تمہارے قریب نجاست کو آنے نہیں دوں گا. نبی بھی پاک ہے, پیغمبر کی بیویاں بھی پاک ہے. جو ان کو پاک نہیں مانتا وہی ناپاک ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں میں کہ تو اس نے کہا میں نبی کی بیٹی کو اہل بیت نہیں مانتا کیونکہ اس آیت میں نبی کی بیٹی کا ذکر تو نہیں ہے. میں کیسے مانوں؟ ایک اور بے ایمان آیا اس نے کہا جی میں پیغمبر کی بیٹی کو اہل بیت کو مانتا ہوں, پیغمبر کے داماد کو بھی اہل بیت مانتا ہوں, پیغمبر کے نواسوں کو بھی مانتا ہوں لیکن حضرت امی عائشہ کو نہیں مانتا. ہم نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ کے پیغمبر موجود ہیں. نجران کے نصارہ مناظرے کے مباہلے کے لیے آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی نے چادر کے نیچے لیا. حضرت زہرا آئے نبی نے چادر کے نیچے لیا. حضرت حسین آئے نبی نے چادر کے نیچے لیا. حضرت حسن آئے نبوت نے چادر کے نیچے لیا. پھر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی. ارے علی اہل بیت ہے, میری فاطمہ اہل بیت ہے, حسن و حسین اہل بیت ہے. کہتے ہیں چادر کے نیچے عائشہ کو نہیں ہے رضی اللہ عنہ. اگر یہ اہل بیت ہوتی نبی ان کو چادر کے نیچے لے لیتا. ایک بے ایمان نے کہا میں فاطمہ کو اہل بیت نہیں مانتا. اگر یہ اہل بیت ہوتی اللہ قرآن میں کہہ دیتا. دوسرے نے کہا حضرت عائشہ اہل بیت نہیں ہے. اگر اہل بیت ہوتی نبی حدیث میں کہہ دیتا. میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ سن لو. ارے حدیث قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے, حدیث پیغمبر بھی اللہ کا پیغام ہے. فرق اتنا تھا قرآن وہ پیغام ہے جس میں الفاظ بھی خدا کے ہیں, مراد بھی خدا کی ہے. حدیث وہ پیغام ہے کہ جس میں مراد خدا کی ہے, الفاظ مصطفیٰ کے ہیں. دیوبند والوں نے کہا پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہے. اللہ کے قرآن
کی وجہ سے پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کے داماد، پیغمبر کے نواسے اہل بیت ہے۔ میرے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے ہم نے پیغمبر کی بیویاں اہل بیت مانی ہے، قرآن کی وجہ سے یہ بھی پیغام خداوندی ہے، ہم نے نبی کی بیٹیوں کو اہل بیت مانا ہے، پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے یہ بھی پیغام خداوندی ہے۔ اگر پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، پیغمبر کی بیٹی اہل بیت نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے تو بے ایمان ہے، پیغمبر کی بیٹی کو اہل بیت نہ مانے تو بے ایمان ہے۔ بیوی اہل بیت ہے قرآن کی وجہ سے اور بیٹی اہل بیت ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ میں نے تمہید باندھی ہے، اب میں اس تمہید کے بعد اپنے دلائل کو تھوڑا سا سمجھانے لگا۔ میں نے عرض کیا ذرا بات سمجھنا، اب یہ مسئلہ چل رہا ہے اور ایک طرف پیغمبر کا وجود ہے، ایک طرف پیغمبر کی روح ہے، ایک طرف شہید کا جسم ہے، ایک طرف شہید کی روح ہے۔ جب آپ نے کہنا ہے اور یہ ہم تو شہید کو زندہ مانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، توجہ رکھنا، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو تم نے زندہ، ان کو زندہ کہنا ہے، ان کو مردہ نہیں کہنا، لیکن تمہیں شعور جو نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور یہ شہید زندہ ہے، یہ کہتا ہے میں بھی زندہ مانتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے زندہ مانتا ہے؟ کہتا ہے یہ حدیث پیغمبر میں موجود ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر پاک سے پوچھا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ جو اللہ نے قرآن میں شہیدوں کے بارے میں کہا ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ حضور حدیث آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارواحہم فی جیوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنت حیث تشاء، شہید کی روح جنت میں ہے، سبق پرندے کے پیٹ میں ہے، سبق پرندہ خدا کے قندیل میں ہے، قندیل خدا کے عرش کے نیچے ہے، وہ جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے۔ ارے ہم زندہ تو مانتے ہیں لیکن بدن کو نہیں مانتے، ہم روح کو زندہ مانتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے بتایا ہے شہید کی روح جنت میں زندہ ہے۔ میں نے کہا تو جسم کو کیوں نہیں مانتے؟ کئی جسم کے بارے میں بتایا جو نہیں ہے۔ میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ توجہ سے سن لے، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک پیغمبر کا فرمان ہے، یہ میدان جنگ میں نکلا تھا، یہ تنہا جسم نہیں نکلا تھا، تنہا روح بھی نہیں گئی تھی، میدان جنگ میں گیا ہے تو جسم نظر آتا ہے، جسم کے اندر روح بھی موجود ہے، ایک ایک عضو میں ہے، ایک ایک انگ میں ہے، جہاں سے روح نکل جائے وہ جسم مردہ بن جاتا ہے۔ ارے بدن بھی گیا ہے اور یہ روح بھی گئی ہے، یہ دونوں چل رہے تھے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرت امام المحدثین حجت اللہ فی الارض حضرت شیخ حضرت شاہ علامہ انور شاہ کشمیری یوں مثال لے کے بات سمجھایا کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا اگر یہ دونوں گناہ کرتے ہیں عذاب جسم و روح دونوں کو ملتا ہے، اگر دونوں نیکیاں کرتے ہیں تو راحت جسم و روح دونوں کو ملتی ہے۔ شاہ جی سمجھانے کے لیے یوں کہتے کہ بدن کو سواری کہتے ہیں اور روح کو سوار کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دیتے کہ جیسے چوری کرنے کے لیے ایک جانے والا اندھا ہے، ایک جانے والا لنگڑا ہے، یہ دونوں مل کے چوری کرنے لگے ہیں تو اندھا سواری بنا ہے اور لنگڑا سوار بنا ہے۔ ان دونوں نے چوری کی ہے، اگر یہ پکڑے جائیں تو تھانے دار دونوں کو جوتے مارے گا، لنگڑے کو بھی مارے گا، اندھے کو بھی مارے گا۔ لنگڑے اس لیے مارے گا کہ وہ سوار بنا ہے، اندھے کو اس لیے مارے گا کہ وہ سواری بنا ہے۔ اگر یہ اندھا نہ ہوتا تو لنگڑا کیسے جاتا؟ اگر یہ لنگڑا نہ ہوتا اندھا چوری کیسے کرتا؟ یہ دونوں ملے تو چوری ہوئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے اگر بدن نہ چلتا تو روح سواروں کے کیسے جاتی؟ اگر روح جسم کے اندر نہ ہوتی تو بدن کو کیسے پتہ چلتا؟ میں نے کہاں جا کے گناہ کرنا ہے؟ اندھا بتا رہا ہے، بدن چل رہا ہے، ارے روح رہنمائی کر رہی ہے، جسم چل رہا ہے تو سزا بھی دونوں کو ملے گی اور ثواب بھی دونوں کو ملے گا۔ تو جب یہ میدان جنگ میں نکلے ہیں ارے بدن بھی چلا ہے لیکن سواری بن کے چلا ہے اور روح بھی گئی ہے، سوار بن کے گئی ہے۔ میدان جنگ میں گیا، دشمن کی تلوار آئی تو قتل ہو گیا، ارے دشمن کی تلوار آئی قتل ہو گیا، نیزہ لگا تو قتل ہوا ہے، ارے جب یہ قتل ہو گیا یہ کٹ کے گرا ہے تو کٹنے والا بدن ہے، یہ روح تو نہیں کٹی نا، یہ بدن نظر آ رہا تھا، روح نظر نہیں آ رہی تھی، یہ بدن کٹا پڑا ہے۔ تو مومن نے کہا اللہ جو
جو تیرے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کا اعزاز کیا ہے؟ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل، یہ جو قتل ہوا ہے، یہ جو کٹا ہے، جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، جس کو الگ الگ کیا گیا ہے، کہ جس پہ گولی چلی ہے، جس پہ تلوار چلی ہے، جس پہ نیزہ لگا ہے، ارے جس کو ٹینک سے اڑایا گیا ہے، یہ تڑنے والا تو جسم تھا، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، یہ تو زندہ ہے۔ اللہ عجیب بات ہے، ہمیں جو جسم مردہ نظر آ رہا تھا اس کو تو نے زندہ کہا، لیکن روح تو نظر آتی ہی نہیں ہے۔ بندے کے ذہن میں سوال آتا تھا، اللہ تو نے بدن کو زندہ تو کہہ دیا، ہمیں نہیں سمجھ آیا، ہم نے تب بھی مانا ہے، لیکن روح کا کیا بنے گا؟ میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ پیغمبر میں نے قرآن تجھے دیا ہے، آیت کی شرح بھی تو نے کرنی ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے شرح یوں کی ہے، ارے بدن تو تمہیں نظر آیا ہے، تمہیں نظر اس کی شہادت تمہیں نظر آیا ہے، تمہیں حیات نظر تو نہیں آتی، لیکن خدا نے کہہ دیا کہ زندہ ہے، اور تم نے پوچھا روح کہاں ہے، تمہیں روح تو نظر نہیں آتی۔ میں پیغمبر یوں کہہ رہا ہوں ارواح فی جیوف طیر خضر، ارے روح وہاں زندہ ہے، بدن یہاں زندہ ہے، روح کے تعلق سے دونوں زندہ ہے۔ میں یوں بات کہہ رہا تھا، بدن بھی زندہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، ارے روح بھی زندہ ہے، اس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ بدن کٹا نظر آ رہا تھا لیکن زندگی سمجھ نہیں آتی تھی، ولیکن لا تشعرون کہا ہے، روح نظر نہیں آئی کہاں چلی گئی ہے۔ پیغمبر نے بتا دیا بدن کٹا ہے، تیرے سامنے پڑا ہے، حضور یہ تو زندہ ہے، ہمیں بتائیں جو اندر روح تھی وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ جنت میں زندہ ہے۔ اب جو بند کا عقیدہ سننا، ہم نے کہا جسم بھی زندہ ہے اور روح بھی زندہ ہے، جسم زندہ ہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے، ہم نے روح کو زندہ مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ خدا کا قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے، پیغمبر کا فرمان بھی پیغام خدا بندی ہے۔ ہم نے جسم کو زندہ مانا ہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے، ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ قرآن کو ماننا بھی ایمان ہے، حدیث ماننا بھی ایمان ہے، قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ ارے شہید کے جسم کی حیات قرآن سے ثابت ہے، شہید کی روح کی حیات پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے۔ اگر فرمان پیغمبر نہ مانے تو بے ایمان دوسرے درجے کا ہے، اگر خدا کا قرآن نہ مانے تو بے ایمان پہلے درجے کا ہے۔ جو روح کو زندہ نہیں مانتا وہ بے ایمان نمبر 2 ہے، جو جسم کو زندہ نہیں مانتا بے ایمان نمبر 1 ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ میں پھر بیان، ہم نے بیان تو کرنا ہے نا، نہ سمجھ آئے تو پھر بیان۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ایک دو آدمی سو رہے ہیں، ایک دو آدمی سو رہے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں کہ میں آپ کا خطیب نہیں ہوں کہ میرے چہرے پر 12 بج جاؤ، تو وکیل ہے نا، نہیں سمجھے؟ خطیب پریشان ہوتا ہے، وکیل تو پریشان ہے۔ وکیل کا کام پریشانیاں دور کرنے یا مزید پریشان ہونا ہے؟ جو خود پریشان ہوگا وہ دوسروں کی پریشانیاں دور، بولیے نا، دوسروں کی پریشانیاں دور۔ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا، پھر سنا تاکہ آپ سمجھو۔ میں نے کہا علم نہ ہو نا، جلسے میں سامعین سو جائے خطیب ڈانٹتا ہے، علم ہو تو ڈانٹتا نہیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوش ہوتا ہے، کیوں؟ میرے شیخ حضرت حکیم محمد اختر دامت برکات، اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ کو صحت عطا فرمائے، ہمیں ہمارے شیخ نے نقطہ سمجھایا۔ فرمایا فرق کیا ہے؟ اگر علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی، علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی، بچہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلے تو نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ کیوں؟ کرکٹ میں سکون نہیں ہے، ماں کی گود میں سکون ہے۔ یہ دکان پہ کام کرتا ہے تو نہیں سوتا، اور خطیب کے جلسے میں آتا ہے تو کیوں؟ دکان میں سکون نہیں ہے، علمی مجلس میں سکون ہے۔ کبھی ماں نے ڈانٹا ہے؟ بولیے، کبھی ماں ڈانٹتی ہے تو گلی ڈنڈا کھیل دیا نہیں سوندا، میری چوڑی کی سونا تھی۔ ہر آدمی کی اپنی سرائکی ہوتی ہے نا بھائی، تو میری پنجابی میں تو وہی بولوں گا۔ کبھی ماں ڈانٹتی ہے کہ تجھے کرکٹ کھیل کے تو نیند نہیں آئی، میری گود میں سونا تھا، کیوں؟ ماں سمجھتی ہے کرکٹ میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے۔ اے خالق، کاش مولوی صاحب بھی سمجھ جاتے، دکان میں سکون نہیں ہے، میری مجلس میں سکون ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ کیوں ڈانٹا؟ میں نے احمد شیخ کی تقریر سنی ہے، اور بے ایمان کے بیان میں کھو گیا، کہتے ہیں اس بڑھے دی کھتی جماعت۔ میں نے کہا یہ بھی انپڑھ ہے، یہ انپڑھ ہے، کھتی جماعت، کہتے ہیں اس بڑھے دی کھتی جماعت۔ اب اس نے کیوں کہتا ہے مات؟ وکیل نہیں ہے نا، عالم نہیں ہے۔ اگر یہ عالم ہوتا تو ایسی جاہل والی باتیں کیوں کرتا؟ تو بات سمجھ آئیے؟ میں اگلی جملہ کہتا ہوں، اگلا جملہ میں حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ کے جملے پر حاشیہ چڑھا کے بات کرتا ہوں۔
ماں کی گود میں آ کے بیٹا سو جائے، ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے، لیکن ماں بیٹے کو جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا، دودھ پی لے پھر سو جا، نہیں کہتی؟ دودھ پی لے. ہماری ماں تو نہیں ہے، لیکن ہم رات کے 3 بجے جائیں تو بیگم دودھ ضرور دیتی. کیوں؟ ہمارے یہاں بیگم دودھ پلاتی ہے. آپ کیا تو بچوں کو، مائیں شہروں میں بچوں کو مائیں دودھ نہیں پلاتی، بیوی کہاں سے پلائے گی؟ میں کوئی مذاق تو نہیں کرتا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ ماحول بنائیں گے نا اپنے بچوں کے لیے تو کل کو آپ کو ملے گا. جب یہ ماحول نہیں بننا بچپن میں تو جوانی میں کچھ نہیں ملنا. میری بات کو ذرا سمجھے. میں نے کہا حضرت شیخ میں ایک جملے میں حاشیہ چڑھاتا ہوں. فرمایا وہ کیسے؟ میں نے کہا ماں اس بچے کو ڈانٹتی تو نہیں ہے، لیکن ماں ایک جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا، دودھ پی لے پھر. ہمارے بیان میں کو سو جائے ہم ڈانٹتے تو نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی ان سے کو 1 گلاس دودھ پی لو پھر سو جانا. اب اگر کوئی سوئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تھوڑا سا دودھ پی لو بھئی، اور دودھ بھی کھرا، دودھ بھی کھرا. میرے لفظوں پہ غور کرنا، دودھ بھی خالص. جس نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو اور پہلی بار پیے تو پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے نا، اور جب کبھی خالص مسئلہ نہ سنا ہو پہلی بار سنے تو منہ میں بڑبڑ تو ہوتی ہے. میرے جانے کے بعد اگر کوئی بڑبڑ کرے تو آپ سمجھیں یہ مریض ہے، اس نے پہلی بار خالص دودھ پیا، اس نے پہلی بار خالص دودھ پیا، اس لیے بڑبڑ ہوئی ہے نا، ورنہ کیوں ہوتی؟ اور دودھ کی مثال تو علم کی ہے نا، رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دونوں چیزوں میں پیغمبر نے اضافہ مانگا ہے. اگر خواب میں دودھ پیئے تو تعبیر کس سے ہے؟ علم سے ہے. تو خالص دودھ پینے سے گڑگڑ ہوتی ہے اور خالص مسئلہ سننے سے بڑبڑ ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی گڑگڑ یا بڑبڑ کرے تو آپ سمجھیں کہ مریض ہے، اور مریض قابل رحم ہوتا ہے. مریض قابل توجہ رکھنا، مریض قابل. میری دلیل آپ کے ذہن میں ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، بولیے نا، بل احیا ولکن لا. میں حضرات مزید سمجھانے لگا، ولکن لا تشعرون، توجہ رکھنا، میں مزید سمجھانے لگا. اللہ کرے میں آپ کی سطح پہ اتر کے بات کر سکوں. میں نے گزارش کی ہے کبھی عوام کی سطح پہ آنا دقت تو ہوتی ہے، لیکن آدمی کو محنت سے اترنا پڑتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، توجہ، فی سبیل اللہ اموات بل احیا ولکن لا تشعرون. دلیل پہ غور کرنا. میں نے ایک وجہ تو سمجھا دی، ہم نے شہید کے بدن کو زندہ مانا ہے. وجہ لمن یقتل، فرمایا جو قتل ہوتا ہے تم نے اس کو زندہ کہنا ہے، اور قتل جسم ہوتا ہے، قتل روح نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلا کہ جسم کو ہم نے زندہ کہنا ہے. ذرا دوسری وجہ پہ غور کرنا. فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیا. خدا ایک لفظ لائے ہیں یقتل، اللہ ایک لفظ لائے ہیں احیا. توجہ، لفظ لائے ہیں اموات، پھر فرمایا احیا. پہلے خدا لفظ یقتل لائے ہیں، پھر لفظ اموات لائے ہیں، پھر لفظ احیا لائے ہیں. اصل تو مزہ عالم کو آئے گا، لیکن کچھ ذوق ہوگا تو کچھ لذت تجھے بھی آئے گی. اصل کا مزہ اسے آتا ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے لیکن ہجڑا نہ ہو تو برات والوں کو بھی لطف آتا ہے. نہیں سمجھے؟ بھئی شادی پر اثر مزہ کسے آتا ہے؟ بولیے نا. میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ میں لطیفہ گو قصہ کو مولوی نہیں ہوں، لیکن میں پہلے میں نے کہا تھا نا کہ میں سادہ اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ زبان میں بات سمجھیں. جب شادی ہو اصل لطف شادی کا کسی آتا ہے؟ بولی اصل کسی آتا ہے؟ اور اگر ہجڑا نہ ہو، خسرا نہ ہو تو شادی کے ساتھ چلنے والوں کو لطف تو آتا ہے نا. اصل تو میری دلیل پہ مزہ آئے گا علماء کو، لیکن جو عالم نہیں ہے اس کو علماء کی برات میں شرکت کی وجہ سے کچھ لطف تو آئے گا انشاءاللہ. توجہ، کچھ لطف تو آئے گا. میں نے قرآن حفظ کیا. میں نے اپنے ابو سے کہا کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے، ہمارے گلوں میں ہاتھ ڈالو نوٹ کا، جیسے بچوں گلوں میں ڈلتے ہیں. تو میرے ابا جی فرمانے لگے پتر اسی مثال، ہمارا پنجابی کی کہاوت ہے، مثال ہے. پنجابی کہتے ہیں کہ میری شادی تو نہیں ہے لیکن میں شادی کے ساتھ گیا ہوں. فرمایا کہ ہم نے یہ حفظ تو نہیں کیا لیکن حفاظ تو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ہار ہم نے کبھی نہیں سنے جو تو نے کہے ہیں. تو میں
میں یہ کہتا ہوں ایک ہوتا ہے شادی جس کی ہو اور ایک ہے جو شادی کے ساتھ چلے. اصل تو لطف ہے شادی والے کا لیکن ساتھ چلنے والوں کو بھی لذت آتی ہے بشرطے کہ ہجڑا اب میں یوں کہوں گا بشرطے کہ مردہ بشرطے کہ پتھری. اب پتھر کو تو سکون نہیں آنا, پتھر کو مزہ کہاں سے آئے گا؟ بشرطے کہ پتھر نہ ہو تو اس کو مزہ ضرور آنا ہے. توجہ, مجھے کل میرا ایک شاگرد ہے ڈیرہ غازی خان, اس نے مجھے ایک بات کی, صدیق اس کا نام ہے, مجھے کہتا ہے یہ عبدالرحیم نظامی ہے ڈیرہ غازی خان میں. کہتا ہے اچانک ہماری ملاقات ہو گئی تو مجھے وہ کہتا ہے دیکھ میں پتھری ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں پتھری ہوں. تو میرے شاگرد صدیق نے کہا وہ جی آپ پتھری ہیں, پتھر ہونا تو عیب ہے. کہتا ہے نا میں پتھری کا مطلب پتھر کی طرح عقیدے میں سخت ہوں. میرے شاگرد نے کہا کہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے جب اوپر لوہا لگتا ہے, پتھر ٹوٹ جاتا ہے جب لوہا. اس نے کہا تو نے کہاں پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں مولانا گھومر سے پڑھ گیا. میں نے کہا اس پتھر نے ٹوٹنا ہے, شکر ہے تو نے لوہا نہیں کہا پتھر کا. میں نے کہا اگر وہ لوہا کہتا تو پھر کہتے آپ بتائیں. میں نے کہا تو نے کہنا تھا جب تپش دے تو لوہا پگھل جاتا ہے. جو کہتا جائے گا ہم توڑتے جائیں گے, اس سے فرق نہیں پڑتا. توجہ رکھنا, لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. فرمایا ایک میں یقتل ہے, اسے اموات نہیں کہنا, اسے احیاء کہنا ہے. توجہ, مفسرین نے لکھا ہے اصل عبارت یوں ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ ہم اموات بل ہم احیاء. ایک لفظ یقتل ہے, ایک ہم اموات ہے, ایک لفظ یقتل ہے, ایک لفظ احیاء ہے. ارے جو یقتل ہے یہ فعل ہے اور اموات جو ہے یہ اسم ہے. لمن یقتل جملہ فعلیہ ہے, احیاء اور اموات جملہ اسمیہ ہے. ہم احیاء ہم اموات. مفسرین نے لکھا ہے کہ فعل میں تجدد ہوتا ہے. کیا معنی؟ فعل ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. جملے اسمیہ میں دوام ہوتا ہے جس میں تسلسل ہو. لفظ اسمی لاتے ہیں اور جہاں لفظ دوام نہ ہو وہاں جملہ فعلیہ لاتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ قتل ہوا, موت آئی اور ختم ہو جانا ہے. فرمایا دیکھو یقتل تو ہے, قتل تو ہوا ہے لیکن قتل ہونے کی مدت تھوڑی ہے, اس کو قتل کے بعد موت نہیں ہے. اموات نہیں کہنا, اگر اموات ہوگا تو موت میں تسلسل ہوگا. یقتل میں تسلسل نہیں ہے لیکن احیاء میں تسلسل ہے. فرمایا میں یقتل تو ہے, یہ قتل تو ہوا ہے لیکن اموات نہیں ہے. اگر یقتل کے بعد میت ہوتا تو پھر کہتے ہیں کہ موت میں دوام ہے. فرمایا نا یہ یقتل بھی ہے لیکن اموات نہیں احیاء ہے. جب خدا نے یقتل کہا تو پھر فرمایا کہ قتل آیا ہے, ہم اموات کی نفی کی ہے, ہم احیاء کا اثبات کیا ہے. فرمایا اس کے قتل تھوڑی دیر کے لیے ہوا لیکن اس کی موت میں دوام نہیں ہے, موت میں استمرار نہیں ہے بلکہ حیات میں استمرار ہے. جس بدن پہ تھوڑی دیر کے لیے موت آئی ہے اسی بدن کو الگ دوام حیات ملی ہے. اور یہ مسئلہ تو پیغمبر کے بعد پیغمبر سے پہلے یہ شہید کا تھا. میں ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ اس کے بعد میں اگلی بات کہتا ہوں. خدا نے دوسری آیت میں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو خدا کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کی تمنا رہتی ہے اللہ جو پیچھے والے ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی بتا دینا, خدا ان کا حال کیسا ہے. فرمایا فرحینا, وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. آگے اللہ لفظ استعمال کیا ہے, فرمایا وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور استبشار کا لفظ لائے ہیں, ان کو بشارت بھی ملتی ہے. توجہ رکھنا, یہ جو لفظ استبشار ہے یہ لفظ بشرا سے بنا ہے اور بشرا اس کھال کو کہتے ہیں جو بدن کی ہوتی ہے, اس لیے بدن کو بشر کہتے ہیں. بشر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بدن پہ کھال موجود ہے. قرآن کا لباحت للبشر, ارے جہنم کی آگ ہے جو تیری کھال کو اودیڑ کے رکھ دے گی. ارے کھال بدن پہ ہوتی ہے, کھال روح پہ نہیں ہوتی. مفسرین نے لکھا ہے یستبشرون کا لفظ بتاتا ہے کہ بعد والوں کو جو بشارت ملتی ہے بشارت بدن کو ملتی ہے. لفظ بشرا جو موجود ہے, لفظ بشر جو موجود ہے, جس طرح بشر جسد انسانی کو کہتے ہیں تو بشرا جسد انسانی کی کھال کو کہتے ہیں. تو یستبشرون قرآن کہتا ہے یہ بشارت اسے ملتی ہے کہ جس میں بشر بھی ہو, بشارت اسے ملتی ہے کہ جس میں بشرا تن بھی ہو, اور بشرا تن کھال کو کہتے ہیں. یہ لفظ یوں اشارے دے رہا ہے کہ شہید کو جانے کے بعد خوشخبریاں بدن کو ملتی ہیں. ارے روح جنت میں ہے اور یہ بدن یہاں پہ ہے. میں نے
کہنے کا احیا بھی کہتا ہے کہ بدن کو زندگی ملتی ہے، میں یقتل بھی کہتا ہے بدن کو زندگی ملتی ہے، یستبشرون بھی کہتا ہے کہ اس بدن کو زندگی ملتی ہے۔ اب ذرا دلائل پہ غور کرنا، تم کہو گے اور مولانا ہم تو نبی کی حیات سننے کے لیے آئے ہیں اور تو نے حیات شہید کی بتا دی ہے، ہمیں ذرا نبی کی حیات تو بتانا۔ تو پھر میں یوں کہوں گا اگر تم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کے مفسر سے سمجھنا ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے اہل تفسیر سے سمجھنا ہے۔ میں اس پہ ایک دو نہیں بحمد اللہ تعالی تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں حوالوں کی لائن لگا سکتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کن کن مفسرین اور محدثین نے پیغمبر کی حیات پہ استدلال کیا ہے۔ ذرا ایک تو حوالوں پہ توجہ رکھنا، حضرت علامہ مفتی بغداد علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وحیہ توجہ وحیہ فوق حیات شہید وحیہ فوق حیات شہداء بکثیر وحیات النبینا صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من سائر من حیات سائرہ۔ فرمایا کہ یہ آیت بتا رہی ہے اگرچہ شہید کو حیاتت ملی ہے لیکن اس سے زیادہ پیغمبر کو ملی ہے، کیونکہ شہید کو مقام تو پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ علامہ سمہودی نے وفا والوفا باخبار دار المصطفیٰ میں لکھا ہے بلا شک فی حیاتی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ وکذالک سائر الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم حیاتا اکمل من حیات الشہداء التي اخبر اللہ بہا فی کتابہ العزیز۔ فرمایا شہید کو حیات ملی ہے، نبی کو حیات اس سے بڑھ کے ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی روشنی میں فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے، علامہ حجر بھی کہتا ہے وقد ثبت انہم احیاء من حیث النقل ویقبیہم من حیث النظر کون الشہداء احیاء بنص القرآن والانبیاء افضل من الشہداء۔ ارے نبی شہید سے اعلیٰ ہے تو نبی کو بھی تو شہادت ملی ہے۔ علامہ فراسینی نے عقیدۃ السرافینی کے اندر یہی عقیدہ لکھا ہے اذا کان ھذا فی الشہداء کان الانبیاء علیہم السلام بذالک حق و اولا۔ اگر شہید کو حیات ملتی ہے تو نبی کو اس سے بڑھ کے ملتی ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جسے غیر مقلد مانتے ہیں، علامہ شوکانی نے بھی نیل الاوطار میں یہی بات لکھی ہے، اور اس سے زیادہ تعجب ہوگا اتحاف النبلہ میں محمد بن عبد الوہاب النجدی سعودیت کے امام نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ لیکن میں اگلی بات بھی تو اس پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں ہاں خدا کی قسم عجیب بات یہ ہے، علامہ علوسی بھی لکھتا ہے نبی کی حیات شہید سے اعلیٰ ہے، علامہ ابن حجر بھی کہتا ہے نبی کی حیات شہید سے اعلیٰ ہے، علامہ سمہودی بھی کہتے ہیں نبی کی حیات شہید سے اعلیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں حضرت علامہ قادری نے بھی لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی لکھا ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ دے، میں بات یوں کہتا ہوں یہ جملہ تجھے خطیب کہے گا اور جب شہید زندہ ہے تو نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے، لیکن وکیل اس کی وجہ بتائے گا اور یہ وجہ شاید تو نے کبھی نہ سنی ہو، یہ وجہ میں تیری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، لیکن یہ وجہ میری نہیں ہے، مجھے تو ناقل کہتے ہیں، یہ وجہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے۔ حضرت تھانوی نے عجیب وجہ بیان کی ہے، فرمایا لوگوں اگر مقتول فی سبیل اللہ شہید زندہ ہے، ہم نے کہا نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے، لوگوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی کے جملے پہ غور کرنا، فرمایا ایک طرف شہید ہے ایک طرف نبی ہے، ارے شہید کو مقتول فی اللہ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، ارے شہید وہ ہوتا ہے جو مقتول فی سبیل اللہ ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو مقتول فی اللہ ہو۔ اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ اس سے بڑھ کے نہیں سمجھا، ایک مقتول فی سبیل اللہ ایک مقتول فی اللہ ہے، سبیل کو نکال دے نبی مقتول فی اللہ ہے، نبی مقتول فی اللہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھ آنی، میں اور بات کرتا ہوں، میں نے عرض کیا نا جب مسئلہ آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے پھر میں دلائل پیش کروں، ایک اور دلیل دوں، توجہ رکھنا۔ حکیم الامت تھانوی نے کیسے کہہ دیا، میں تیرے مسئلہ کی وکالت کرنے لگا ہوں، ذرا دلیل پہ غور کرنا۔ میں نے اس لیے کہا حضرت شیخ احمد علی لاہوری نے فرمایا تھا یہ مسئلہ عقیدت سے سمجھ آتا ہے یا بصیرت سے سمجھ آتا ہے، بصیرت تیرے پاس رہی، عقیدت تو نے ختم کر دی ہے، مسئلہ کیسے سمجھ آئے گا؟ ایک مقتول
فی اللہ ہے، ایک مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ توجہ رکھنا، ارے مطلب کیا ہے؟ حضرت جبریل آئے، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، مشکات کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے پیغمبر آپ یہ بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ نبوت سے 3 سوال کیے گئے۔ نمبر 1 اخبرنی عن الایمان، حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اخبرنی عن الاسلام، پیغمبر ایمان اسلام کسے کہتے ہیں؟ اخبرنی عن الاحسان، پیغمبر احسان کسے کہتے ہیں؟ اخبرنی عن الساعہ، پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ اخبرنی عن اماراتہا، پیغمبر قیامت کی علامات کیا ہے؟ ذرا میری توجیہ پہ غور کرنا۔ 5 سوال کیے، ان میں ایک سوال جبریل نے یہ کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان، حضور احسان کیا ہے؟ نبی نے عجیب جواب دیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، خدا کی عبادت یوں کرے گویا تو خدا کو دیکھتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے جہاں تک تجھے لے کر جانا ہے ابھی وہاں تک تیرا تصور بھی نہیں آیا۔ پیغمبر نے جواب یوں دیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، خدا کی عبادت یوں کرنی ہے گویا خدا کو دیکھتا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تجھے دیکھنے والا مقام نہیں ملتا پھر یہ عقیدہ تو بنا لے خدا تجھے دیکھتا ہے۔ میں عجیب بات کہنے لگا، میں پہلے جملہ کہا کرتا تھا پھر میں تلاش کرتا تھا خدایا جملہ جو میں کہتا ہوں مجھے اکابر کی کتابوں سے دے دے کہ یہ میری ذاتی رائے نہ بن جائے۔ تو پھر میں نے اٹھا کے دیکھی ہے حضرت صوفی سرور صاحب دامت برکاتم کی، میں نے بخاری کی شرح دیکھی، مجھے بے ہی جملہ ملا، خدا کی قسم میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے اس دن کتنی خوشی ہوئی ہے۔ حضرت صوفی صاحب نے بھی لکھا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، خدا کی عبادت یوں کر گویا خدا کو تو دیکھتا ہے۔ اگر یہ مقام نہیں ملتا تو پھر فإن لم تراہ فإنہ یراک، عبادت یوں کرنی ہے گویا خدا کو تو دیکھتا ہے۔ ارے ایک مقام ہے خدا کو دیکھنا، ایک مقام ہے خدا کا تجھے دیکھنا، ایک مقام نبوت ہے، ایک مقام امت ہے۔ مقام نبوت کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں، مقام نبوت کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں، مقام امتی کو مقام غیبوبت کہتے ہیں۔ تجھے اب بھی نہیں سمجھ آ رہا، میں اور نیچے اتر کے بات کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں ایک بندے نے چوری کی ہے، وہ عدالت میں پیش ہوا ہے، عدالت نے مدعی سے کہا ارے یہ تو چور لائے ہو، اس چور کے خلاف گواہ بھی لاؤ۔ پھر گواہ آ کر کہتا ہے جناب میں نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے چوری کرتے دیکھا ہے۔ ارے چور تو دیکھ رہا ہے، چور نے نہیں دیکھا لیکن اس گواہ نے تو دیکھا ہے۔ اگر گواہ بھی دیکھ لیتا اور چور بھی دیکھ لیتا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ لیکن چور نہیں دیکھتا، گواہ دیکھتا ہے، اسے غیبوبت کہتے ہیں۔ خدا بھی دیکھتا ہے، تو بھی خدا کو دیکھتا ہے، اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور خدا دیکھتا ہے مگر تو نہیں دیکھتا، اسے غیبوبت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس لیے دیوبند کا عقیدہ ہے نبی کا ایک سجدہ ایک طرف، امت کی کروڑوں نمازیں ایک طرف، نبی کا سجدہ ایک طرف ہے، امت کے اربوں نمازیں ایک طرف ہے۔ خدا کی قسم پوری کائنات کے سجدے مل کے محمد کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ تو خطیب کہے گا، ذرا وکیل کی دلیل پہ غور کرنا۔ وجہ یہ ہے امتی سجدے کرتا ہے، عالم غیبوبت میں رہ کے کرتا ہے، نبی سجدہ کرتا ہے، عالم مشاہدہ میں ڈوب کے کرتا ہے۔ ارے نبی کا سجدہ عالم مشاہدہ ہے، امتی کا سجدہ عالم غیبوبت کا ہے۔ اب حکیم الامت تھانوی کے جملے کی شرح سننا۔ حکیم الامت تھانوی نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ارے یہ تو مقتول فی سبیل اللہ ہے، نبی مقتول فی اللہ ہے۔ ارے وجہ یہ ہے نبی خدا کو دیکھتا ہے، خدا نبی کو دیکھتا ہے، شہید خدا کو نہیں دیکھتا، خدا اسے دیکھتا ہے۔ ارے پیغمبر اور خدا کے درمیان راستے ہٹ جاتے ہیں، شہید اور خدا کے درمیان سبیل کا راستہ رہتا ہے، وہ مقتول فی اللہ ہے، یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ اگر سبیل موجود ہے یہ تب بھی زندہ ہے، سبیل ہٹ گئی تو تب نہیں سمجھا۔ اور میں بڑی شرح صدر کے ساتھ بات کہتا ہوں، اپنے کعبے کی جوتیوں کے صدقے میں کہتا ہوں یہ شرح جو میں نے تجھے پیش کی ہے تو دنیا جہان کی کتابیں اٹھا لے، تجھے نہیں ملنی جب تک تو نے اکابر دیوبند کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتی۔ میں کیوں کہتا ہوں اگر میری دلیل پہ سکم ہے مجھے غلط کیا ہے؟ میری دلیل توڑ کے دکھا، میرے کعبے کو نہ بھونکنا، مجھے کیا تیری دلیل غلط ہے؟ میں نے اس لیے کہا، میں علماء سے کئی بار کہتا ہوں، اپنے طلباء سے کہتا ہوں، میں نے بحمداللہ دلائل کی دنیا میں محنت کی ہے۔ میں یوں چاند کے سے سٹیج پہ نہیں آ گیا کہ تو سمجھے کہ شاید تیرا خطیب ہوگا، نانا میں تیرے مسلک کی بکارت کرتا ہوں۔ میں نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ایک اور دلیل پہ غور کرنا، ارے کیسے پتا چلا کہ بدن زندہ ہے؟ وہ تو روح کو زندہ کہہ رہا تھا، میں
نے کہا نانا اسے کہنا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آیت تو بھی پڑھ لے آیت میں بھی پڑھتا ہوں میرے خدا نے یوں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولكن لا تعلمون نہیں فرمایا اگر ولكن لا تعلمون کہتا تو دلیل روح کے زندہ ہونے پر تھی خدا نے لا تشعرون فرمایا یہ دلیل جسم کے زندہ ہونے پر تجھے نہیں سمجھ آنا میں اور نیچے اترتا میں نے کہا میں اکثر کہتا ہوں واللہ میں کہتا ہوں مجھے لطف آتا ہے درمیان میں طلبہ بھی ہٹا دے خالص علماء کا مجمع لا پھر مجھ سے میرے موضوع پہ دلائل ہمیں اور نیچے اترنا ہے کیوں یہ نہ کہے کہ مان لو تم نے جل سک رہا ہے ہمیں تو بات سمجھ نہیں ہے توجہ رکھنا میں دلیل دینے لگا اگر خدا یوں فرماتے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ تو پھر دلیل کیا تھی شاید روح زندہ ہو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ یہ دلیل ہے کہ جسم زندہ فرق ایک لفظ علم ہے ایک لفظ شعور ہے ادراک بالحواس کو شعور کہتے ہیں ادراک بالعقل کو علم کہتے ہیں نہیں سمجھا ادراک بالحواس کو شعور کہتے ہیں ادراک بالعقل کو علم کہتے ہیں یہ علماء کے لیے اب میں عوام کے لیے کہتا ہوں ایک ہے کسی چیز کو چھونا اور پتہ چل جانا یہ شعور ہے سونگ لینا اور پتہ چل جانا یہ شعور ہے دیکھ لینا اور پتہ چل جانا یہ بولیے نا سن لینا اور پتہ چل جانا یہ شعور ہے چکھ لینا اور پتہ چل جانا یہ چکھنے سے پتہ چلے شعور کہتے ہیں ادراک کا معنی پتہ چلنا حواس کا معنی حاسے کی جمع ہے جیسے محسوس کرے ناک سے محسوس کیا شعور ہے آنکھ سے محسوس کیا شعور ہے زبان سے محسوس کیا شعور ہے تو نے کان سے محسوس کیا شعور ہے تجھے عقل سے پتہ چلا یہ علم ہے تم کہو گے فرق کہاں سے کیا میں کہتا ہوں یہ فرق میں نے نہیں خود خدا نے قرآن میں کیا ہے میں نے نہیں خود فرق قرآن نے کیا ہے میں نے کہا تھا میں آج کی مجلس میں صرف آیات اور احادیث پیش کروں گا تمہارا یہ ضام تو ٹوٹے نا قرآن نہیں پڑھتے میں نے کہا بحمداللہ پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو قرآن پڑھتا بھی مراسیوں کی طرح ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے پڑھتا بھی اور سمجھتا بھی نہیں ہے توجہ پہلا پارہ دوسرا رکوع اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو یہ کہا جائے وَمِنَ النَّاسِ ان کو کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فرق کیا ہے فساد کی باری آئی تو ولكن لا يشعرون صحابہ کی باری آئی ولكن لا يعلمون ولكن لا آپ یقین فرمائیں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میں نے کئی بار کہا دفاع صحابہ پہ سٹیج رہا دلائل مرشد ہے دلائل سننا میں نہ دلائل دوں تو کہنا میں ایک مرتبہ ہفتہ بعد حیدری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے عنوان تھا چاند اور ستارے میں نے کہا میں آج وہ دلائل دوں گا جو تم نے کبھی نہیں سنی پھر میں نے 1 گھنٹہ دلائل دی میری کیسٹ منگا ہوا 1 گھنٹہ ہوا کیا 1 گھنٹہ تو تکلیف نہیں ہوئی ایک ہی اٹھ کے نعرہ لگایا جنگلی کل بھی زندہ تھا جنگلی میں نے کہا مجھے خوشی ہے ایک نعرہ اور لگا حضور کل بھی زندہ تھے حضور آج بھی زندہ ہے حضور کل بھی زندہ تھے حضور مماتی اٹھا بہت سارے مماتی سپاہ میں گھسے ہیں ہم سمجھتے ہمارے ہیں نہ کل تمہارے تھے نہ آج تمہارے نہ کل تھے نہ آج ہیں ان نے تمہیں دھوکہ آج بھی دینا ہے کل بھی دینا ہے توجہ رکھنا ان نے کیا کہا اٹھ گیا خیر اس نے کہا جی اختلافی مسئلہ بیان نہ کرو میں نے کہا تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے میں نے اگر ابھی اعلان کیا نا ان میں کون تیرا ہے کون میرا ہے تیرا ایک بھی نہیں نکلنا لڑکے اٹھ گئے نعرے شروع ہو گئے میں نے کنٹرول کیا بات ختم ہو گئی اللہ حیدری کی قبروں پہ اربو رحمت نازل فرمائے جلسہ گاہ کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے حضرت حیدری کو ایک بندہ کہنے لگا وہ جی مولانا گھمن صاحب نے ہمارے جلسے پہ اختلافی مسئلہ بیان کیا حضرت حیدری علم کے بادشاہ تھے فرمایا تم نے بلایا تھا یا وہ آئے تھے
تم نے بلایا تھا یا وہ؟ انہوں نے کہا اگر تو بلایا تھا تو پھر سنو، آیا تھا اعتراض کرو، نہیں سمجھے؟ تم مجھے بلاؤ اور سمجھو شیعت کے خلاف نہیں بولے گا، تمہاری حماقت ہے نا، اسے بلاؤ اور مماثل کے خلاف نہیں بولے گا، تب بھی تمہاری حماقت ہے، نہیں سن سکتے نہ بلاؤ، اگر سننا ہے تو بلانا ہے تو پھر سننا بھی ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ چلے میں اپنے عنوان پہ چلتا ہوں، میں بات میں سمیٹتا بھی، توجہ رکھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میں دلائل کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، توجہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرتے ہیں، فساد نہیں کرتے، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ فساد کرتے ہیں مگر فساد کو سمجھتے نہیں ہیں۔ خدا نے نفی شعور کے کی ہے، اور جب باری صحابہ کی آئی ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تم ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے جیسے ایمان یہ صفحہ العیاذ باللہ بے وقوف لائے ہیں۔ خدا نے کہا الا انہم ہم الصفحہ ولکن لا یعلمون، ارے صفحہ تو خود ہیں مگر ان کے پاس علم نہیں ہے۔ ارے پہلے مسئلہ فساد کا تھا، پھر مسئلہ ایمان کا تھا، فساد کا پتہ عقل سے نہیں، فساد کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے، فساد کا کان سے چلتا ہے، فساد کا دیکھنے سے چلتا ہے۔ جب فساد کی باری آئی ہے خدا نے کہنے میں شعور نہیں ہے، اگر شعور ہوتا فساد سمجھ جاتے، اور جب باری ایمان کی آئی ہے فرمایا ان کے پاس عقل نہیں ہے، عقل ہوتی مقام صحابہ سمجھ جاتے۔ معلوم ہوا کہ مقام صحابہ عقل سے سمجھ آتا ہے اور فساد کا مسئلہ یہ شعور سے سمجھ آتا ہے۔ تو جب فساد کی باری آئی خدا نے یشعرون لا یشعرون کہہ کے شعور کی نفی کی ہے، اور جب ایمان کی باری آئی ہے ولکن لا یعلمون کہہ کے علم کی نفی کی ہے۔ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ارے یہ شہید تو زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ خدا نے شعور کی نفی کیوں کی ہے؟ توجہ رکھنا، یہ نہیں کہا ولکن لا تعلمون، ارے تم جانتے نہیں ہو، فرمایا نانا یہ مسئلہ عقل کا ہے، یہ مسئلہ شعور کا ہے ہی نہیں، ارے تم یہ کبھی نہیں کہنا اللہ زندہ کیسے مانے، ہم نے شہید کو ہاتھ لگایا ہے یہ تو حرکت نہیں کرتا، اللہ زندہ کیسے مانے، ہم نے شہید کو کان لگا کے دیکھا ہے اللہ اس کی نبض تو حرکت نہیں کرتی، اللہ شہید کو زندہ کیسے مانے، خدا تو سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمایا ولکن لا تشعرون، ارے جو بدن کی چیزیں ہیں ان کا تعلق شعور سے ہے، لیکن یہ حیات وہ ہے کہ جو حواس سے پتہ نہیں چل سکتی، اس کا پتہ تو علم سے چلنا ہے۔ اس لیے میں تمہیں خدا یہ کہہ رہا ہوں اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق شعور سے نہیں ہے، ولکن لا تشعرون، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق شعور سے نہیں ہے۔ اگر یہ شعور سے سمجھ آ جاتی تو میں تمہیں کہہ دیتا کہ شعور اس پہ تمہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ شعور کا ہے ہی نہیں، ارے یہ تو مسئلہ علم کا ہے، تو تم نے علم تو تمہیں ہونا چاہیے لیکن تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ ارے شعور اسی کا ہوتا ہے جس کا تعلق ظاہری چیزوں کے ساتھ ہو، یہ بدن کی حیات کا مسئلہ تھا تبھی تو خدا نے لا تشعرون کہا ہے نا، یہ بدن کی حیات کا مسئلہ تھا تبھی تو لا تشعرون کہا ہے کہ تمہیں شعور سے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تو نے پہ لا تشعرون کیوں کہا ہے؟ فرمایا اگر شعور سے پتہ چل جاتا تو پھر اسے ایمان نہ کہتے، اسے ایمان نہ کہتے، اسے مسئلہ شعور کا کہتے۔ ایمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں پر شعور کام نہ کرے پھر بھی بندہ عقل سے مان لے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ عقل کا معاملہ اور ہوتا ہے، ارے حواس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اگر تجھے یوں بھی سمجھنا ہے تو پھر میں آسان کر کے مثال یوں دیتا ہوں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بندہ قبر میں تھا، یہ تو قبر میں سویا ہوا تھا، یہ جو بندہ قبر سے باہر دنیا میں تھا یہ بھی تو سویا ہوا ہے۔ یہاں بندہ سوتا ہے اس کی نبض حرکت کر رہی ہوتی ہے، یا بندہ سوتا ہے خون چل رہا ہوتا ہے، یا بندہ سوتا ہے تو سانس لے رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سویا ہے اور یہ زندہ ہے، حالانکہ روح سونے والے کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں یوں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى، کہ جس کو میں نیند دیتا ہوں اس کی روح کو نکال لیتا ہوں لیکن ہے تو تب بھی زندہ نہ۔ ارے تو نے زندہ کیوں مانا ہے؟ اس کی نبض جو چلتی ہے تو نے زندہ کیوں مانا ہے؟ ارے اس کا خون جو گردش کرتا ہے تو نے زندہ کیوں مانا ہے؟ اس کا سانس جو چل رہا ہے، لیکن یہ جو قبر میں چلا گیا ہے جب اس کا فرشتوں نے سوال و جواب کر لیا ہے، اس کا حساب ہو گیا ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں نم کنومت العروس، ارے آج تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ یہ جب قبر میں گیا ہے قبر کے جانے میں کے بعد کہتے ہیں اذا اقعدہ
फरिश्तों ने इसको कब्र में बिठा दिया है, अताहु मलकाने फअकादाहु, इसको बिठा दिया है। फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो का, अरे बता तेरा रब कौन है, मन नबियों का, बता तेरा नबी कौन है, मा दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। उसने कहा रब्बी अल्लाह, मेरे खुदा को, मेरे रब को मेरा खुदा कहते हैं, मेरे नबी को हजरत मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दीन को इस्लाम कहते हैं। जब तीन सवाल का जवाब दिया है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, हजरत बरा बिन आज़िब कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर फरिश्ता ऐलान करता है अफ्रिशूलु मिनल जन्ना, इसको जन्नत का बिछौना दो, अल्बिसूलु मिनल जन्ना, इसको जन्नत का लिबास दे दो, वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, इसको जन्नत तक लेकर नहीं जाना, इसको यहाँ रहने देना है, जन्नत में वहाँ रहना है। इसके जन्नत के दरमियान जो दरवाजा है उस दरवाजे को खोल दो, फयाती है मिन तीबिहा बरोहिया, जन्नत वहाँ रहती है, मैयत यहाँ रहती है, जन्नत से खुशबू यहाँ पे आती है, उसको महसूस करता है। लेकिन नबी का मामला और है, अरे नबी की कब्र जन्नत है, ये जन्नत का बाग है, नबी की कब्र खुद जन्नत बन जाती है, ये जन्नत का बाग बन जाती है। अगर ये काफिर था तो इसको कहा अफ्रिशूलहु मिनन नारे, इसको जहन्नम का बिछौना दो, अल्बिसूलहु मिनन नारे, जहन्नम का लिबास दे दो, वफ्तहू बाबन इलन नारे, जहन्नम वहाँ रहती है, मैयत यहाँ रहती है, दरवाजा खोल दिया जाता है, फयाती मिन समूमिहा, जन्नत की बू यहाँ तक आती है। जब ये जन्नत वाला था कनम कनौमतिल उरूस, आज सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, अरे वहाँ काफिर था तो काफिर को भी कहा तू भी सो जा, हत्ता यबअसल मिन मुक़द्दिही ज़ालिका, खुदा तुझे सोने की जगह से उठाएगा। कहते कुरान नहीं जानता, अल्लाह ने कुरान में यूं कहा है या वैलना मन बसना मिन मरक़दिना, क़यामत के दिन काफिर भी कहेगा हमें सोने की जगह से किसने उठाया है, अरे ये कब्र में है तो सोया है, ये कब्र से बाहर है तो सोया है। लेकिन तू कहेगा ये सोने वाला जो कब्र से बाहर है रूह इसकी भी निकल जाती है, ये जो कब्र में सोया है रूह इसकी भी निकल जाती है। ताल्लुक रूह से ये दुनिया में सोने वाला भी जिंदा है, ताल्लुक रूह से ये कब्र में सोने वाला भी जिंदा है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई बंदा सोया हुआ है और कोई बंदा कह दे और ये सोया नहीं है ये मोया है, तो बंदे ये नहीं कहते तू बेईमान है, बंदा कहता है तू अंधा है। नहीं समझे? तो बंदा सोया हो और कि जी सोया हुआ मरा हुआ है तो लोग क्या कहते हैं, बोलिए अंधा है, देखो सांस ले रहा है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो अंधा है, कहते हैं कि नहीं? काला देख इसकी नब्ज की आवाज आ रही है तो दो रहा है, बेईमान तो नहीं कहते, बोलिए ना, या बेईमान कहते हैं। क्यों? दुनिया में जो सोया है इसकी हयात ईमान नहीं है, इसकी हयात क्योंकि शऊर से समझ आती है, अगर इनकार कर दे तो कहते हैं अंधा है। और जो कब्र में है वो भी सोया है, सोने वाला ये भी था, सोने वाला वो भी था, इसकी रूह भी वहाँ है, इसकी रूह भी वहाँ है, ताल्लुक रूह से ये भी जिंदा है, ताल्लुक रूह से वो भी जिंदा है। इसकी हयात समझ आए शऊर है, उसकी हयात समझ आए ईमान है, इसकी हयात न माने तो अंधा है, उसकी हयात न माने तो बेईमान है, उसकी हयात न माने तो बेईमान है। क्यों? उसका ताल्लुक शोर से नहीं है, वलाकिन ला तशउरून लाकिन ला तालमून। मैंने कहा ना वक्त पर काम होता है, मैं फिर दलील देने को जी चाहता, मैं कहता हूँ मैं सही बुखारी की हदीस पढ़ता कि यशउरून और यअलमून में क्या फर्क है। ममाती आधी बात पढ़ता है और आधी पी जाता है, आधी पढ़ता है आधी खुतबा सिद्दीक़ अकबर में छेड़ता, मैं खुतबा सिद्दीक़ अकबर को मैंने कई बार कहा था ना, मैंने पिछले जलसे में कहा आज फिर कहता हूँ, मैं कहता तुम्हारी फिर हजरत रह गई ना सर। मैंने फिर कहा था, मैं कहता हूँ भाई मगरिब का बयान शुरू करो, इशा मौखर करो, मुझे 3 घंटे बोलने दो, और जब मेरे दलाल हूँ फिर तुम चिटे दो, फिर 3 घंटे तुम्हारे 6 घंटे लगाने दो, देख मसला हयात दिमाग में कैसे होता, देख मसला हयात दिमाग में आता कैसे। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ मसला हयात कभी हमें भी नहीं समझ आता, कभी इश्काल पैदा होता है। मैं नाम लेकर बात नहीं करता तो मैं उलझन हो गया, कैसे आदमी की आपने बात कर दी। चलिए मैं बात समेट कर कहता हूँ, ये कब्र में जिंदा है तो सोया, ये कब्र से बाहर जिंदा है तो बोलिए ना सोया, ये जिंदा है या नहीं? कैसे पता चला? आंख से। वो जिंदा है कैसे पता चला? नबी के फरमान से। आंख के इनकार करे तो अंधा है, और नबी के फरमान के इनकार करे तो बेईमान है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, बोलिए ना, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया वलाकिन ला तशउरून। अजीब बात, मैं कहता हूँ कुरान समझो और ममातियत को समझो। कुरान ने कहा शहीद का जिस्म
بولیے شہید کا جسم، میں مسئلہ سمجھانے لگا. قرآن کہتا ہے شہید کا جسم زندہ. تو درمیان میں بات رہ نہ جائے، میں لطیفے کے طور پہ کہتا ہوں، لیکن جو حدیث پہ اعتراض ہوتے ہیں نا، علمی سے زیادہ ڈکوسلے ہوتے ہیں. میں نے حدیث پڑھی، بندہ قبر میں ہے، مومن ہے، جنت کا بچھونا ملا، جنت کا ٹھکانہ ملا. فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی، بولیے نا، پہلے رات کی دلہن. مماتی کہتا ہے کیا پہلی رات دلہن بھی سوتی ہے؟ میں نے کہا بھی سوتی ہے لیکن کچھ کر کے. میں نے غلط بات کی ہے، نہیں سوتی ہے لیکن کچھ کر کے. توجہ، یہ بھی قبر میں سویا ہے کچھ سوال جواب ہوئے ہیں نا، یہ سویا ہے لیکن فرشتوں کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد نم کنومت العروس، اب تو بھی سو جا، اب تو بھی. میں کہتا ہوں خدائی قسم، تم الفاظ نبوت کی بلاغت کو دیکھو، الفاظ نبوت کی ذرا بلاغت سمجھنا. میں نے اس لیے کہا لاہوری فرماتے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے یا بصیرت سے یا عقیدت. عقیدت ختم ہے، بصیرت ہے نہیں، کیسے سمجھ آئے گا؟ توجہ رکھنا. نم کنومت، پیغمبر نے یہ جملہ کیوں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یوں بھی تو فرما سکتے تھے نا نم سو جا، یہ کیوں فرمایا کنومت العروس کیوں فرمایا؟ توجہ رکھنا. آپ بازار میں چلے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، نامحرم عورت آئی ہے، دیکھنے کو جی چاہے تب بھی نہیں دیکھتا، لوگ کیا کہیں گے؟ توجہ رکھنا. بازار میں گیا، نامحرم عورت نظر آئی ہے، دیکھنے کو جی چاہتا ہے تب بھی نہیں دیکھتا، لوگ بولیے نا، لوگ دیکھنے کو جی نہ چاہے اور نہ دیکھے گناہ ہی نہیں ہے. دیکھنے کو جی چاہے نہ چاہے اور پھر دیکھے، نہ چاہے اور پھر دیکھے، یہ کون سا گناہ ہے؟ گناہ کیا ہے؟ دیکھنے کو جی چاہے اور نہ دیکھے، دیکھنے کو جی چاہے اور نہ دیکھے. اس لیے علماء نے لکھا ہے ہجڑا کبھی ولی کامل نہیں ہوتا، ہجڑے کو کبھی ولایت کاملہ نہیں ملتی. حضرت تھانوی نے لکھا ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں. بازار میں جا رہا تھا، نامحرم عورت سامنے آئی، دیکھنے کو جی چاہتا ہے مگر نہیں دیکھتا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اسی لڑکی سے نکاح ہو جائے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، پیر کے مرید بھی ہیں، استاذ کے شاگرد بھی ہیں، سارا جہان ہے، وہی بیوی بنی تو کمرے میں ہے، باہر دیکھنے کو جی چاہتا ہے تو نہیں دیکھتا، لوگ اب لوگ یہ نہیں کیا کہیں گے؟ لوگ شاباش کہیں گے. نم کنومت العروس، نم کنومت، توجہ، نم کنومت. ارے وہ عورت کہ جس کے دیکھنے سے ڈرتا تھا، نگاہ اٹھانے سے گھبراتا تھا. توجہ رکھنا، بلاغ نبوت کو سمجھنا. دیکھنے سے گھبراتا ہے، نگاہ اٹھانے سے گھبراتا ہے، لیکن آج ایسے امن سے اسی کے ساتھ سویا ہے، ماں بھی ہے، والد بھی ہے، بھائی بہنیں بھی ہیں، پورا خاندان بھی ہے، موافق ہے اور مخالف بھی ہے، اسی کے ساتھ اطمینان سے سویا ہے. فرمایا جس سے اس کو امن ملتا ہے. قبر کا ڈر بھی تھا، قبر کی گھبراہٹ بھی تھی، قبر کا خوف بھی تھا، لیکن آج سو جا نم کنومت العروس، جیسے اسے امن ہے آج، اسے امن، جیسے اسے امن ہے آج. یہ تو میں ایک بلاغت کا نقطہ کر رہا ہوں نا، نبی نے کیوں فرمایا نم کنومت العروس. توجہ رکھنا، میں اس لیے بات کہتے جھجکتا ہوں، خدا کی قسم ہم جنسیت اور بے حیائی کے مادے میں جیتے ہیں، جنسیت اور بے حیائی کے مادے میں پیدا ہوتے ہیں، جنسیت اور بے حیائی کے مادے میں جوان ہوتے ہیں. اس لیے جب حدیث میں نبوت کی بلاغت کو بیان کرو، آدمی کے کان اٹھتے ہیں اور یار مولانا نے کیسی بات کہہ دی ہے. میں کہتا ہوں جنسیت ایک طرف پھینک دے، ذرا پیغمبر کے کلام بلاغت کو سمجھنا. ارے یہی لڑکی بچی ہے، یہی بچی جوان ہوئی ہے. عورت خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اطمینان باپ سے بھی ہے، اطمینان اولاد سے بھی ہے، اطمینان بھائی سے بھی ہے، اوروں کے اطمینان دنیا کے اپنے سربراہ سے بھی ہے. لیکن جو اوروں کے اطمینان خامد سے ملتا
ملتا ہے دنیا جہان میں کہیں نہیں ملتا. خدا نے کہا نم کا نومت العروس سے جیسے بچپن سے لے کے جوانی تک آئی ہے اور اس کی اطمینان کے لیے ہم نے خامد کو بنایا تھا. تو بھی جوانی سے بڑھاپے تک پریشان پھرتا رہا تھا. آج اسی قبر کو ہم نے تیرے لیے جو اطمینان کی جگہ بنایا جیسے عورت کے لیے خامد کی پسلی کو ہم نے امن کی جگہ بنایا. نم کا نومت العروس سے نم کا نومت العروس سے. میں نے کہا جنسیت کو چھوڑ دے ذرا کلام نبوت کو سمجھ تو صحیح نا, مقام فطرت کو سمجھ کہ فطرت کا نبی کیسے بات کرتا ہے. حضور ایسے اشارات سے بات سمجھاتے ہیں کہ بڑے بڑے اہل علم بھی جواب دے جاتے ہیں. میں نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. چلیے میں آخری بات کہتا ہوں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. میں نے کہا مماتیت کیا کہتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے, دونوں میں کتنا فرق ہے. اللہ رب العزت نے یوں فرمایا لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ارے یہ جو خدا کے راستے میں قتل ہے, توجہ, جو خدا کے راستے میں قتل ہوا ہے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا, زندہ. توجہ, زندہ کہنا ہے, زندہ. مماتی کہتے ہیں نا میں نے زندہ نہیں کہنا. قرآن نے کیا کہا تم نے زندہ. مماتی کہتے ہیں میں نے زندہ. قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. دوستوں میں سمجھ میں نہیں آنا. کہتا ہے مجھے سمجھاؤ. ایسے ہے کہ نہیں؟ مجھے یقین فرمائے میں نام لوں نا تمہیں شاید یقین نہ دوں. اتنے بڑے آدمی دنیا سے چلے گئے ہیں. مجھے ایک مفتی صاحب فرمایا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا نبی پاک اتنے چھوٹے سے کمرے میں زندہ ہے. یار ہم جیل میں جائیں اتنا کھلا کمرہ ہے, مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. نبی پاک اتنے چھوٹے سے کمرے میں زندہ اتنے سالوں سے. میں نے کہا اشکال اس لیے ہوا کہ تم حیات کا مسئلہ سمجھے ہی نہیں سمجھے. اس لیے ہوا کہ حیات کا مسئلہ سمجھ جاتے. خدا کی قسم کبھی مثال دی نا کہ میں جیل میں ہوں, مثال کے طور پہ ایک کمرے میں میں تنگ آتا ہوں, نبی چھوٹے سے کمرے میں چھوٹی سی قبر میں. تو دیکھو الجھن آئی نا. الجھن کیوں آئی؟ بصیرت بھی نہیں, عقیدت بھی نہیں. میں آخری بات کہہ رہا تھا. اللہ نے فرمایا تم نے زندہ کہنا ہے, تمہیں سمجھ نہیں آنا. مماتی کہتے ہیں زندہ نہیں کہنا, مجھے سمجھاؤ. جس بات کا قرآن حکم دے اس کو نہیں ماننا, جسے قرآن روک دے اس پہ بحث کرنی ہے. اسے مماتیت کہتے ہیں. قرآن اور ہے, مماتیت اور ہے. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, قرآن اور ہے, مماتیت اور ہے. تیرے ذہن میں سوال آیا ہے تو بہت اچھا, نہیں آیا تو سوال آنا چاہیے کہ مولوی صاحب عجیب بات ہے, ہم آئے تھے حیات النبی سننے کے لیے, تو نے شہید کی حیات پوری تقریر کر دی ہے. ہمیں ایک بات تو بتاؤ نا, کیا قرآن میں ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے؟ تمہیں علماء کہیں گے وہ جی قرآن میں یہ ہے شہید زندہ ہے. جب شہید زندہ تو نبی بھی زندہ ہے. تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا, نہیں آئے گا تو مماتی ڈالے گا. اور جب یہ نبی زندہ ہے, اللہ نے یہ جو فرمایا شہید زندہ ہے, تم نے شہید کی وجہ سے نبی کو کہہ دیا. خدا سیدھے ہی فرما دیتے نبی زندہ ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. میں نے کہا نا جیسے اشکال کسے ہوا ہے اسی طرح ڈاکٹر فرد ہاشمی کو ہوا ہے. جیسے اشکال کسے ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا مانا, جسے اشکال کسے ہوا ہے, یہ اشکال غیر مقلد کو ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا مانا, ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے, ہمارا احناف کا نظریہ ہے, اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کی قضا تب بھی ہے, اگر نماز بھول کر چھوڑے قضا تب بھی ہے, اگر سو گیا نماز نہیں پڑھی اٹھا قضا تب بھی ہے. لیکن غیر مقلد کا انوکھا عقیدہ ہے, فرد ہاشمی کا انوکھا عقیدہ ہے کہ اگر سو گیا اور نماز رہ گئی, جب اٹھے تو نماز قضا کرے, اگر بھول گیا تو نماز رہ گئی, جب یاد ہے تو نماز قضا کرے. کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو پھر کہتا ہے پھر نماز کی قضا ہی نہیں ہے. ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے, کہتا ہے حدیث مبارک میں یوں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب آدمی سو جائے یا آدمی بھول جائے, جب یاد آئے تو نماز پڑھے, جب اٹھے تو نماز پڑھے. اگر آدمی جان بوجھ کے چھوڑے تب بھی نماز ذمہ ہوتی. تو نبی اس کو بھی بتا دیتے نا, نبی نے بھولنے کا مسئلہ بتایا ہے, نبی نے سو جانے کا بتایا ہے, لیکن پیغمبر نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑو تو تب بھی نماز پڑھا کرو. میں نے کہا ہاں یہی بات تو مماتی کہتا ہے. دونوں کے چینل کیسے ملتے ہیں, دونوں کی جڑیں بالکل ایک ہے. یہی بات یہ کہتا ہے. تم نے کہا جب شہید زندہ ہے تو پھر نبی زندہ ہے. اللہ یوں ہی فرما دیتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہے, یوں کیوں نہیں فرمایا.
ذرا مثال میری سمجھنا. میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اگر تم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو تمہیں 27 نمازوں کا اجر ملے گا. اب کوئی بندہ کہتا ہے اور یہ مقتدی کو تو ملے گا لیکن امام کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھئی اللہ کے نبی نے امام کے لیے تو نہیں کہا نا اگر امام جماعت کرائے گا 27 جماعتوں کا اجر ملے گا. یہ تو پیغمبر نے نمازی کے لیے فرمایا ایک نماز پڑھے گا 27 کا ملے گا. ہم امام کے لیے نہیں مانتے کیوں نبی نے امام کے لیے فرمایا نہیں ہے. میں نے کہا خدا تجھے عقل عطا کرے اگر امام نہ ہوتا تو تیری جماعت چلتی کیسے, اگر امام نہ ہوتا تیری جماعت ہوتی کیسے, اگر امام نہ ہوتا تجھے 27 کا اجر ملتا کیسے. ارے ظالم جب تیری نماز سے 27 کا اجر ملتا ہے تو امام کو تو ضرور ملے گا نا. اگر اللہ کے پیغمبر یوں فرما دیتے اگر امام جماعت کے ساتھ نماز کرائے گا امام کو 27 نمازوں کا اجر ملے گا تو لوگ سوچتے رہتے ارے امام کو تو ملا ہے مقتدی کو ملے گا یا نہیں ملے گا. پیغمبر نے مقتدی کا مسئلہ سمجھایا, امام کا مسئلہ تو خود سمجھ آ گیا. امام کے بغیر مقتدی بنتا جو نہیں ہے. اگر اللہ کے پیغمبر یوں فرماتے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے تو جب اس کو جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے یہ بعد میں قضا کرے گا. اب لوگ کہتے اور یہ جان بوجھ کے نماز چھوڑی قضا کرے گا لیکن بھول کے چھوڑی تو پھر کیسے کرے گا. ارے بھول چوک تو معاف ہے, اگر سو گیا نماز رہ گئی نماز کیسے پڑھے گا. ارے سونے کی حالت میں تو معاف ہے. میرے پیغمبر نے سمجھایا اگر تو نے بھول کے نماز چھوڑی ہے قضا تب بھی ہے, اگر سو گیا نماز چھوٹی ہے قضا تب بھی ہے. ارے جو نماز سو کر چھوٹنے سے بھی معاف نہیں ہے, جو نماز بھول جانے سے بھی معاف نہیں ہے, تو جان بوجھ کے چھوڑے گا تو معافی کیسے ملتی ہے. تو جس طرح اللہ کے پیغمبر نے عام نمازی کا اجر بتا دیا امام کا تو خود آ گیا. امام تو بڑا ہے, چھوٹے کے اجر سے بڑے کی بات سمجھ آتی ہے. جہاں پیغمبر نے بھولنے والے کی نماز کا مسئلہ بتا دیا, سو جانے والے کی نماز کا مسئلہ بتا دیا, تو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والے کی نماز کا مسئلہ سمجھ آ گیا. اگر اللہ قرآن میں بتا دیتے نبی قبر میں زندہ ہے تو لوگ پوچھتے جو نبی تو زندہ ہے شہید تو چھوٹا ہے یہ کیسے زندہ. خدا نے شہید کی شہادت شہید کی حیات بتائی ہے. جب یہ چھوٹا زندہ ہے تو بڑا جس کے صدقے میں اس کو شہادت ملی ہے وہ بڑا زندہ کیوں نہیں ہے. تو اس طرح بھول جانے کی وجہ سے اور سو جانے کی وجہ سے نماز کی قضا ہے. اس سے خود بخود یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. جان بوجھ کے قضا چھوڑے نماز تب یقیناً قضا ہے. ایک مقتدی نماز میں آئے 27 گنا کا اجر ملتا ہے تو امام کو پھر ضرور ملتا ہے. تو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے اگر یہ شہید ہوتا ہے اس کو حیات ملتی ہے, تو جس کے نقش قدم پہ چلا اس کو حیات ملی ہے اس پیغمبر کو پھر حیات ضرور ملتی ہے. اس کے سمجھانے سے وہ سمجھ آتا ہے, ان کے بیان میں نہیں سمجھ نہیں آنا. اس لیے خدا نے یہ مسئلہ بیان اس کا مسئلہ بیان مدرسے والے اشتہار چاہتے ہیں. جو طالب علم دورہ حدیث میں آئے گا اس کو فی طالب علم 1000 روپیہ دیں گے. 100 طالب علم آگے 1000 جمعہ نہ ملنے. اب اس سے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شیخ الحدیث کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے. شیخ الحدیث آئے جی میری تنخواہ مول صاحب کے بھی تیرا نام تھوڑا گیا. ہم نے تو کہا تھا کہ طالب علم کو 100,000 روپیہ دیں گے, تو نے کیوں مانگا. شیخ الحدیث کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب طالب علم 1000 ماہانہ ملنا ہے اس کو تو 10 ملنے ہیں. جب شہید کو حیات ملنی ہے تو نبی کی حیات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت لاہوری نے فرمایا یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے یا بصیرت سے یا عقیدت سے. خدا مجھے اور آپ کو بصیرت بھی دے عقیدت بھی دے. باخر دعوانا الحمدللہ. تمام حضرات تشریف رکھے, مولانا پرچیوں کا جواب دیں گے. اس کے بعد برادر مکرم مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عالم طارق صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کے سامنے جلوہ گر ہے, ان کا مفصل بیان ہوگا انشاءاللہ. تمام حضرات تشریف رکھیں. کیا موت کا معنی صرف یہی ہے ابانت روح عن الجسد یا اس کے علاوہ اور بھی اگر ہے تو اس کی وضاحت فرمائیں. مماتی کہتے ہیں کہ موت کا معنی ہوتا ہے کہ جسم سے روح نکل جائے تو یہ موت ہے. ہم نے کہا نا, روح ہونا تب بھی موت ہے, آئے اور نکل جائے تب بھی موت ہے. روح ہونا تب بھی موت ہے, آئے اور نکل جائے تب بھی. کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات. روح نہیں تھی تب بھی موت تھا, روح آیا نکل گئی تب بھی موت ہے. مماتی موت کا معنی آدھا کرتا ہے, ہم موت کا معنی پورا کرتے ہیں. کیا قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا ہے یا کچھ اور؟ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس گڑھا کو قبر نہیں کہتے. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی. قبر کسے کہتے ہیں؟ میت اور میت کے مقر کو. بہت تم بیٹھو اور خود چل کے بیٹھ جو شاہ.
توجہ رکھو، میت اور میت کے اجزاء کے مکر کو قبر کہتے ہیں۔ جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہو، اس کا نام کیا ہے؟ توجہ، اس کا نام مردہ شیر کھا گیا تو مردے کے اجزاء کہیں تو ہے نا، وہی قبر ہے۔ جلایا، راکھ بنی، ہوا میں اڑا دی، کہ اجزاء گئے ہیں نا، وہی قبر ہے۔ تو جہاں میت وہ بھی قبر، جہاں میت کے اجزاء وہ بھی قبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ یہ نہیں سمجھایا، تم نے غلط سمجھایا۔ حضرت تھانوی نے مولانا قادر نے بار بار کہا جب میت کو قبر میں رکھا جائے، قبر میں فرشتے آتے ہیں، قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے، تو میت کو گھڑے میں رکھتے ہیں کہ اور رکھتے ہیں؟ بولیے نا، فرق کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے خواب، بستر خواب، ایک ہوتا ہے عالم خواب۔ ایک ہے بستر خواب، ایک ہے جہاں سوئے ہیں، یہ بستر خواب ہے۔ جہاں سوئے ہیں یہ میں سویا ہوں، مولوی صاحب استاد جی میں خواب دیکھیے، کہاں؟ میں رات عمرہ کر کے آیا، یہ عالم خواب۔ یہ کیا ہے؟ عالم۔ ایک ہے بستر خواب، ایک ہے عالم خواب۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک ہے بستر میت، ایک ہے عالم میت۔ بستر میت تو قبر ہے، عالم میت اس کا پورا جہان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ قبر نہیں، یہ نبی ہرگز نہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے یوم یجمع رسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت میں خدا پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا، لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تو نبی کہے گا اللہ ہمیں نہیں پتا، اللہ ہمیں۔ تو اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ جو میں نے دنیا میں بھیجا تھا لوگ تم سے باتیں کرتے تھے، تو نبی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جو لوگوں سے بات کے نبی اس وقت زندہ تھے یا نہیں؟ تو یہ دلیل ہماری ہے، تمہاری کیسے؟ نہیں سمجھے؟ یا تو اللہ یوں پوچھتے نا کہ تم فوت ہو گئے تھے، تمہارے بعد کیا ہوا اس کا جواب دو، نبی کہتا مجھے نہیں پتا۔ اللہ نے فرمایا تم دعوت دیتے تھے، لوگ تمہیں جواب دیتے تھے، کیا جواب دیتے؟ نبی گھبرا کر کے کہا مجھے نہیں پتا، خدا کے جلال کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ مجھے نہیں پتا کا معنی مجھے نہیں پتا، مجھے نہ پتا ہونے کا معنی یہ ہے اللہ جو تیرا علم ہے اس کے مقابلے میں مجھے کیا پتا۔ تو یہ دلیل ہماری ہے تمہاری ہے؟ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات کے بارے میں جو یہ حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، یہ تو خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے تو قید ثابت نہیں ہوتے۔ میں نے ابھی تک حدیث پیش کی، آیت پیش کی جی، آیت بھی خبر واحد ہوتی ہے۔ عقیدہ حیات النبی قرآن سے ثابت ہے، احادیث اس کے لیے ہم تائید میں پیش کرتے ہیں، اور تائید تو خبر واحد سے بھی ہوتی ہے۔ پھر الانبیاء احیاء فی قبورہم کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الانبیاء میں متواتر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ متواتر۔ تو متواتر سے معنی کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ تمہارے کہنے سے خبر واحد نہیں بنتی، امام سیوطی نے اس کو متواتر لکھا۔ کیا مماثل کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں آپ اس کو بھی لٹائیں، مجبوری اور غیر مجبوری کی حالت میں۔ جس طرح آپ نے مجبوری میں پڑھی ہیں اسی طرح خوشی میں آپ لٹا دیں۔ کیا انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں نے آپ کے سامنے حضرت دانوی شیخ کا فتویٰ پیش کیا ہے، حضرت دانوی شیخ کا آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519۔ نمبر 1 مماتی گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 2 تقریر سننا گناہ ہے، نمبر 4 ایسے تعلقات رکھنا ناروا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں، میں نے کہا نکاح سے تعلق ٹوٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ بتاؤ، شادی سے نکاح سے تعلق ٹوٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ تو جس سے تعلق بڑھتا ہے حضرت فرما کرنا جائز ہے، تم کہہ دو جائز ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں انہی اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، اگر ہیں تو معراج کی رات مسجد اقصی میں انہی اجسام کے ساتھ گئے تھے یا اجسام مساریہ کے ساتھ؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے انبیاء علیہ السلام وہاں گئے اور انبیاء نے نماز پڑھی، فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الصَّلَاةِ وَهِيَ الْإِتْيَانُ بِالْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْأَشْبَاءِ لَا بِالْأَرْوَاحِ۔ وہاں انبیاء نے نمازیں پڑھی، نماز جسم سے ہوتی ہے، روح سے نہیں ہوتی۔ کیسے ہوتی ہے؟ یہ مولا علی قاری حنفیوں کے امام ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اکابر کی باتیں نقل کرتا ہوں، مجھے کبھی کچھ نہ کہنا۔ مولانا حق نواز رحمہ اللہ فرماتے میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نقل کرتا ہوں، میں بات اپنی نہیں کرتا بلکہ نقل کرتا۔
کہ انبیاء علیہ السلام کی موت اور عالم مردوں کی موت میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو واضح کرے، اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عالم امتی ہے اور نبی نبی ہے. جو نبی امتی میں فرق ہے وہ عالم اور نبی کی موت میں فرق ہے. عالم سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے. نبی سو جائیں تو دل جاگتا ہے، آنکھ سوتی ہے. عالم سو جائے اٹھے گا تو وضو کرے گا، نبی سو جائیں گے تو اٹھ کر وضو نہیں کریں گے. عالم اور نبی کی حیات میں بھی فرق ہے اور موت میں بھی فرق ہے. کیا رفع دین کرنا یہ اگلی باری سے، آج مماتیاں دی باری، اگلی باری تو آگی باری انشاءاللہ، اگلی باری سے. میں نے کہا اصل میں بہت سے لوگ چٹے درمیان میں دیتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے. غیر مقلد خلاف جلسہ کرو بریلوی کی چٹے آتی ہیں، مماتی خلاف کرو اہل حدیث کی چٹے آتی ہیں. اہل حدیث نہیں دیتا، یہ چٹے دیتے ہیں کہ ہماری جان. میں کہتا ہوں جس کا جلسہ ہے ان کو چلنے دو، اگلی باری پھر صحیح. کیا رفع دین کرنا ضروری ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ رفع دین نہ کرنا ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا. جب حضور نے چھوڑ دیا تو تمہیں کو زیادہ کی ضرورت کرنی بھئی جس کی نماز ہے اس نے چھوڑ دیا، تم کیا تھا ہم نے نہیں چھوڑ دیا. عجیب بات ہے. کیا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو. اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام قرآن شروع کرے تم چپ ہو جاؤ. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تم آمین کہو. جو فرق پیغمبر نے بتایا آپ بھی مان لو. جب تکبیر کہتے ہیں تو ہر کلام کو ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے یا 2 مرتبہ کہنا ضروری ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ ترمذی میں 2 حدیثیں ہیں، ایک حضرت بلال کی، ایک حضرت عبداللہ بن زید کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث انس بن مالک فرماتے ہیں، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت، کہ اذان دوری ہے اقامت اکاری ہے. حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث ہے، کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعان شفعان فی الاذان، کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعان شفعان، اللہ کے پیغمبر کی اذان بھی دوری تھی. کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعان شفعان، پیغمبر کی اذان بھی دوری ہے. بل اقامہ شفعان شفعان، پیغمبر کی اقامت بھی دوری ہے. امام ترمذی پہلے حدیث اکاری تکبیر والے لائے، پھر دوری والے لائے. اور امام نووی فرماتے ہیں، حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخة ثم يعقبون بالناسخ. محدثین کی عادت ہے پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جس پر عمل کا وقت گزر گیا جسے منسوخ کہتے ہیں، اور بعد میں وہ لاتے ہیں جس کا عمل کا وقت شروع ہو گیا جسے ناسخ کہتے ہیں. اکاری تکبیر یہ منسوخ ہے اور دوری ناسخ ہے. اکاری تکبیر ایسی ہے جیسے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور دوری تکبیر ایسے ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 8 تراویح پڑھنا جائز ہے یا 20؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح پڑھی ہے. تاریخ جرجان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، نبی پاک نے 20 تراویح پڑھی ہے. کیا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ شفقت فرما کے قافلہ حق ہر 3 مہینے بعد رسالہ آتا ہے وہ لگوا لیں. آپ کیا آتے ہیں؟ آپ کیا بھی نہیں آتا ہوگا، تم بھی بزرگ ہو. قافلہ حق سماعی رسالہ ہمارا آتا ہے، یہ سارے مسائل اس رسالے میں آتے ہیں، وہ منگوا لو. ایک مسئلے پر پوسٹر میں نے لکھے ہیں، رفتر کے رفع دین کے دلائل، آہستہ آمین کے دلائل، ناف کے ہاتھ باندھنے کے دلائل. اس سے زیادہ حلوے میں کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ آپ وہ پوسٹر منگا لو، کیسٹیں سنو، ویڈیو سیڈیاں میری ایک مسئلے پہ حوالوں کے ساتھ کتابوں کے دلائل ہے وہ منگوا لو. CD دیکھ لو، کیسٹیں سن لو، پوسٹر پڑھ لو، رسالہ لگوا لو. اس سے زیادہ آسان ترتیب تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تراویح پڑھی ہے؟ 20. جمعہ کی نماز کے وقت ایک اذان دینا جائز ہے یا 2؟ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اذانیں 2 دینی چاہیے. کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اذانیں 2 دی تھی. حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ بات نقل کی ہے.
ان تازین ثانیہ یوم الجمعہ ہمارے بھی عثمان ہی نہ کسر اہل المسجد، سر پر کپڑا نہ ہو تو نماز جائز ہوتی ہے کہ نہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلم سوا، صحابہ ٹوپیاں اور پگڑیوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابہ والی پڑھنی ہے ٹوپیاں اور پگڑیاں، وہابہ والی پڑھنی ہے تو ننگے سر۔ صحابہ کا عمل یہ ہے، وہابہ کا عمل وہ ہے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمیں نہیں ہوگا انشاءاللہ، تمہیں ہوگا۔ غیر مقلد کے ساتھ نکاح جائز ہے، غیر مقلد سے نکاح کرنا ناجائز ہے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، غیر مقلد لڑکی ہو تو نکاح کر لیں، مگر وہ بھی آپ نہیں، ہم جیسے ڈاکٹر کرو، آپ نہیں کریں۔ غیر مقلد لڑکی ہو تو کر لو، لڑکا ہو تو نہیں کرنا۔ کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، لڑکی ہو تو لے لو، لڑکا ہو تو لڑکی نہیں دینی۔ میں نے کہا بھی ایک چادر وہ ہوتی ہے جو اوپر لیتے ہیں، ایک چادر وہ جو نیچے بچھاتے ہیں۔ گندی چادر نیچے تو بچھا سکتے ہیں، گندی چادر اوپر نہیں لیتے۔ بیوی تو فراش ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ قرآن نے بیوی خاوند کو لباس کہا نا، تو لباس نیچے گندا ہو تو کام چل جاتا ہے، اوپر گندا ہو تو نہیں چلتا۔ لڑکی ہو تو گنجائش ہے، لڑکا ہو تو بالکل نہیں ہے۔ لیکن لڑکی بھی آپ کیا نہیں، ہمیں ہم فقیروں کو ڈاکٹر کیسے صحت مند ڈاکٹر، دیکھیں ماشاء اللہ کیسے صحت مند ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں کو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگی، ڈاکٹر بھی خوش ہوگا۔ اچھا مریض آیا، اچھا مریض پسے تو ڈاکٹر خوش ہوتے ہیں، تو ٹھیک مریض ہے۔ وطر کی 2 رکعت کے بعد تشہد کی تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں وطر کی 2 رکعت کے بعد تشہد، وطر کے بعد ہوتی 2 رکعت، پہلے 2 رکعت وطر تشہد ہے، پھر 1 رکعت تو تشہد ہے، 3 رکعت وطر اور 2 سلام۔ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے روایت نقل کی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔